واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اس سالہ اجتماع کے دوران ہمارا جو اساسی لٹریچر ہے ان میں سے جن منتخب حصوں کو یہاں پر پڑھنے کا پروگرام بنایا گیا تھا، جو محسوس ہوا کہ وہ پورا پروگرام تو ہم مکمل نہیں کر سکیں گے۔ یہ اندازہ نہیں تھا کہ لکھی ہوئی چیزوں کو بھی پڑھ کر سنانے میں اتنا وقت لگتا ہے، لیکن یہ کہ کل جو ہمارا کتابچہ نمبر 2 ہے، اصل میں یہ اب ہمارے 4 کتابچے اساسی تنظیم اسلامی کے بن چکے ہیں، اور جن رفقاء نے ابھی تک ان کا لفظاً بالاختیار مطالعہ نہیں کیا ہے، وہ گویا کہ ایک اعتبار سے تنظیم کے ساتھ کچھ زیادتی کر رہے ہیں، اس لیے کہ اس کی طرف توجہ بار بار دلائی جا چکی ہے، سوائے ان ہمارے رفقاء کے جو حال ہی میں شریک ہوئے ہیں۔ یہ بات بار بار سامنے لائی گئی ہے کہ ان کتابوں کو پڑھنا ہر رفیق کے لیے لازمی ہے۔ ویسے ان کی اہمیت کے پیش نظر ہم ان پر مبنی ایک خط و کتابت کورس بھی جاری کر رہے ہیں، تاکہ جو بھی شخص تنظیم میں شامل ہو اس کے مبتدی کے نصاب میں یا ملتزم کے نصاب میں شامل کر دیا جائے کہ ان کتابوں کا جو خط و کتابت کورس ہے اس کے ذریعے سے اس میں مطالعہ مکمل کر دیا۔ اس میں سلسلہ نمبر 1 جو ہے وہ میری تقریر 1974 جولائی کی جو میں نے کی تھی، جس میں تنظیم کے قیام کے عہد کا اعلان کیا تھا، جس کا تذکرہ کل بھی ہوا ہے، اور بالکل زمانی ترتیب کے اعتبار سے اس کے بعد جو سلسلہ اشاعت تنظیم اسلامی نمبر 2 ہے وہ تحریر ہے جو سن 74 ہی میں اکتوبر میں میرے قلم سے نکلی، اور وہ ہے کہ جو بنیاد ہے یہ جو ہمارا کتاب کا نمبر 2 ہے، تنظیم اسلامی کا تاریخی پس منظر۔ اس کے عنوان کے حوالے سے ذرا محسوس ہوتا ہے کہ عام آدمی کو اس میں شاید زیادہ دلچسپی کی بات محسوس نہ ہو، لیکن یہ کہ اس کے باوجود میں نے اس کا نام یہی رکھا ہے تاکہ تنظیم کے رفقاء اس کی اصل اہمیت کو سمجھیں۔ جو میں نے کل عرض کیا تھا کہ ہر دینی کام کے لیے بلکہ ہر اجتماعی کام کے لیے 2 چیزیں ضروری ہیں، ایک اس کے اصولی جو مباحث ہے، ہدف کیا ہے، مقصد کیا ہے، رسم العین کیا ہے، لائحہ عمل کیا ہے، اور دوسرے ہے زمان و مکان کے کانٹیکسٹ میں وہ کام جو ہے کہاں کھڑا ہے، ماضی سے کیا رشتہ ہے، مستقبل میں کیا عزائم ہے، حال میں یمین و یسار جو کچھ ہے، خلف و امام جو کچھ ہے، سامنے اور پیچھے اور دائیں اور بائیں، اس کے بارے میں اس کی رائے کیا ہے۔ اسی حوالے سے پھر کوئی دینی کام ہے، جیسا کہ اللہ کے فضل سے ہمارا یہ تحریک کا معاملہ ہے جس کے اب 3 اجزاء ہے، دعوت رجوع القرآن، تنظیم اسلامی اور تحریک خلافت۔ یہ ایک ہی آرگینک ہول ہے، حیاتیاتی اکائی ہے۔ تو اس تحریک کو بحیثیت مجموعی جو ہے انہی 2 چیزوں کی ضرورت ہے کہ ہر رفیق، ہر وابستہ تحریک ان چیزوں کے بارے میں بالکل ذہن جو ہے اس کا واضح ہونا چاہیے۔ جہاں تک اصولی مباحث ہیں وہ ظاہر بات ہے کہ قرآن اور سنت و سیرت رسول سے مستنبط ہے، چنانچہ قرآن سے ہم نے اخذ کیا ہے، قرآن اور سنت رسول سے تصور فرائض دینی جو در حقیقت جذبہ محرکہ ہے ہمارا، ہم کیوں یہاں لگے ہوئے ہیں، کیوں اپنا مقصد کر رہے ہیں، کیوں ڈانٹ ڈپٹ بھی سنتے ہیں، 100 طرح کی کوفت بھی ہوتی ہے۔ ایک آدمی انفرادیت اس میں وہ آن دی منار کا فعال ہے سروے، جو چاہے کرے، من کی موج ہے، جب موج آئی خوب بھاگ دوڑ کر لی، جب من کی موج نہیں ہے بیٹھے، اور پوچھنے والا ہے، بیٹھے ہیں راہ گزر پہ، ہم کوئی ہمیں ستائے کیوں، کوئی ہمیں اٹھائے کیوں، تنظیم میں آ کر تو اٹھک بیٹھک کرنی پڑتی ہے۔ جب کہا جائے وَإِذَا قِيلَ انشُزُوا فَانشُزُوا، جب کہا جائے اٹھ جاؤ اٹھ جاؤ، یہ تو تنظیم کا تقاضا ہے، چاہے طبیعت آمادہ ہو چاہے نہ ہو۔ تو وہ احساس فرض ہے جو انسان کو اس کے لیے آمادہ کرتا ہے۔ اس میں اگر کوئی کمی رہ گئی ہو، اس کا رنگ اگر پھیکا ہو تو گاڑی ناکنگ کرے گی، بس ڈانٹ ڈپٹ ہو گئی کہ وہ چل لی ہے، نہیں ہوئی تو انٹا غفیر ہو گئے۔ وہ تو ہے کتاب اور سنت سے ماخوذ ہمارا تصور فرائض دینی، جس کے ضمن میں کل میں نے خاص طور پر احساس فرض اس تصور کو نمایاں کیا۔ باقی ہمارا منہج عمل
وہ ہے منہج انقلاب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ سنت و سیرت رسول سے ماخوذ ہے۔ باقی یہ دوسری بحث ہے زمان و مکان، ماضی، حال اور مستقبل کے ساتھ کیا ربط ہے اس تحریک کا، وہ ہے جو اس دوسرے کتابچے میں ہے، اور یہ بہت اہم ہے۔ مجھے تو اندازہ ہوا کہ اگر میں اس میں جو مضمرات ہیں اور اس کے دو جملوں کے اندر جو داستانیں پوشیدہ ہیں وہ بیان کروں تو شاید 10 دن میں بھی میں اس کتابچے کا مطالعہ آپ کو مکمل نہ کرا سکوں۔ تاریخ کا مطالعہ ہے، تحریکوں کے بارے میں آ رہا ہے، سورہ پورا جوڑ کر پورا نقشہ دکھا دیا گیا ہے کہ کیا ہے دائیں کیا ہے بائیں، اور اس میں در حقیقت پوری طریقے سے واضح طور پر یہ سمجھ لینا کہ ہم کہاں کھڑے ہیں۔ ایک تو زمانے کا بہاؤ ہے، ماضی، حال، مستقبل، اس میں ہم کہاں کھڑے ہیں۔ ایک یہ جو مکان کا پھیلاؤ ہے یمین و یسار، اس میں ہماری پوزیشن کیا ہے۔ اس میں جیسا کہ میں نے کل عرض کیا تھا کہ ہمیں اس کو ہمہ جہتی احیاء عمل کو 3 حصوں میں منقسم سمجھنا چاہیے۔ بالکل رائٹ پر لے آئیے تو یہ قومی تحریکیں ہیں، سواد اعظم ہے۔ اب جو ان کی خرابیاں ہیں، ان کے عقائد میں بھی ہیں، ان کے اعمال تو سب ہے اپنی جگہ۔ قومی تحریک چلے گی تو ان سب کو ساتھ لے کر چلے گی۔ اس میں اگر یہ بحث ہونے لگے کہ کس کے کیا عقیدہ ہے اور کس کا کیا طرز عمل ہے، کون رفع یدین کرتا ہے کون نہیں کرتا، تو قومی تحریک نہیں چل سکتی۔ تو مسلم ہے تو مسلم لیگ میں بات ختم ہو جائے گی۔ لیکن یہ کہ اس سب کے باوجود اس سے بھی ہمہ جہتی احیائی عمل کا ایک حصہ ہمیں سمجھنا ہے، اس لیے تو وہ فی الواقع ہے، مربوط ہے یہ چیزیں آپس میں۔ اس سے آپ کا جو ذہنی جو ہے پس منظر وہ بہت وسیع ہو جائے گا۔ باقی یہ کہ کسی انسان کے وسعت ذہن اور وسعت ظرف اور وسعت قلب کا سب سے بڑا پیمانہ یہ ہے کہ وہ کتنے مختلف لوگوں کو اون کر سکتا ہے، اور کسی شخص کی شخصیت کی گمبھیرتا جس کو ہم کہیں گے پروفاؤنڈ پرسنالٹی، جو پروفاؤنڈنس جو ہے وہ در حقیقت اس کا پیمانہ یہ ہے کہ اس نے کتنے متضاد چیزوں کو اپنے اندر جمع کیا۔ اس لیے کہ یہ تمام تضادات ہی سے کائنات جو ہے چل رہی ہے، پستی اور بلندی بھی ہے، رات اور دن بھی ہے، روشنی اور تاریکی بھی ہے۔ آخری پارے کی ان صورتوں میں جو تضادات کی قسمیں کھائی گئی ہیں، واللیل اذا یغشی والنہار اذا تجلی وما خلق الذکر والانثی والضحی واللیل اذا سجی، یہ تمام چیزیں مل جل کر اس کائنات کے نظام کو چلا گئی۔ ان میں جتنا کانفلکٹ ہوگا اتنی ہی آپ کی جو اپروچ ہے محدود ہو جائے گی، جتنے تضادات کو آپ اپنے اندر جمع کر سکیں گے۔ اسی اعتبار سے میرے ذہن پر جو نقش ہے عظمت شاہ ولی اللہ دہلوی کی، کہ میں سمجھتا ہوں دور صحابہ کے بعد کی جامع ترین شخصیت وہ ہے۔ اتنے متضاد چیزوں کو جمع کیا ایک شخص نے کہ انسان کو حیرت ہو جاتی ہے۔ یہ جمع و تالیف اور تدوین جو ہے یہی در حقیقت کسی شخصیت کی پروفاؤنڈنس کا جو ہے ایک وہ پیمانہ ہے۔ دوسری انتہا پہ ہم گئے علماء کی تحریکیں، جماعتیں، تنظیمیں، جمعیتیں، ان کے فور پوائنٹس کیا ہے اور نیگیٹو پوائنٹس کیا ہے، پازیٹو کیا ہے، نیگیٹو، ان پر بڑا کلیئر ہونا چاہیے تاکہ ایسا بھی نہ ہو کہ آپ ہول سیل ریجیکٹ کر دیں، ان کے شر کے ساتھ ان کے خیر کو بھی اس کی بھی نفی کر دیں، اور ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے کہ ان سے بہت زیادہ امیدیں وابستہ کر لیں، ان کی شارٹ کمنگس کیا ہیں، ان کی لیمیٹیشنز کیا ہیں، دو اور دو چار کی طرح بات۔ یہ ساری چیزیں اس میں ہیں، لیکن کل ظاہر بات ہے کہ آخر میں صرف ان کا صرف اشارہ بیان کر سکتا ہوں۔ اور پھر یہ کہ یہ در حقیقت تبلیغی جماعت انہی تصورات کی ایک حرکتی شکل ہے، تحریکی شکل ہے کہ جو علماء ہے، اس کا سارا صورہ پورا وہی ہے۔ اس میں وہ خیر جو علماء میں تھا وہ خیر متحرک ہو گیا، اس میں جو لیمیٹیشنز علماء میں تھی وہ اس کے اندر اور شدت کے ساتھ آ گئی ہے۔ تو یہ در حقیقت اسی کی تحریکی ایک مینیفیسٹیشن، اور اب جو اور شروع ہو رہی ہے تحریک، وہ بھی در حقیقت وہ تو ایک رد عمل ہے فرقے وارانہ، اس کے نتیجے میں مقابلے میں باہر آنا ہی آنا ہے۔ تو ان سب کے بارے میں بہت متوازن اور معتدل نقطۂ نظر کی ضرورت ہے۔ اس کے بعد درمیان میں قلب جو ہے، راست اقدام کرنے والی تحریکیں جن کا تصور دین کا ہے، مذہب کا نہیں، جو قوم کو اور دین کو ایک شے نہیں سمجھتے۔ قوم اور شے ہے، اسلام اور شے ہے، اور مسلمان اور شے ہے۔ پھر یہ کہ ان کے پیش نظر ہی غلبہ دین، اسی کے لیے جماعتی حیثیت، جماعتی تشکیل جو ہے کی گئی ہے، کسی فرقہ واریت کی بنیاد پر نہیں، اور کسی بھی قومی یا سیاسی جو ہے اس کے پیش نظر میں، کسی بھی عامل کے پیش نظر۔ ان تحریکوں کا سلسلہ جو ہے در حقیقت یہ کہ ہم یہ بھی ایک کرنٹ ہے
اور اس میں ہم بھی ہیں. چھوٹی سی تنظیم ہے اور بہت بڑی بڑی تنظیمیں ہیں، ایسی بھی ہیں جنہیں 60 برس ہو گئے، 50 برس ہو گئے. ہمیں بھی اب ویسے یہ کہ ہم بھی اب جمعہ 8 دن والی بات نہیں رہی ہے. 17 برس ہم بھی مکمل کیے بیٹھے. سن 75 سے سن 92 ہے، اب آپ 17واں سالانہ اجلاس کر رہے ہیں. تو اس اعتبار سے ان کو جان دیجیے یہ ہے وہ قلب. اس میں بر عظیم پاک و ہند میں اس کے داعی اول مولانا ابوالکلام آزاد تھے. اس لیے بار بار میں ان کا ذکر کرتا ہوں اور ان کے بارے میں ہمارے ذہن واضح ہونے چاہیے. وہ جب میدان سے ہٹ گئے تو پھر مولانا مودودی آئے. مولانا مودودی بھی اصولی اعتبار سے میدان سے ہٹ گئے. بالفعل تو وہ موجود رہے، ان کا دعویٰ بھی یہ رہا. اور یہ بڑا فرق ہے ابوالکلام آزاد میں مولانا مودودی میں. انہوں نے جب ٹرن لیا اس کے بعد حزب اللہ کا نام ہی نہیں لیا. وہ بات ہی وہ چھوڑ گئے. حکومت الہیہ کا نعرہ نہیں لیا. خدمت قرآن میں کچھ نہ کچھ کام جاری رکھا انہوں نے. اس لیے کہ جو ان کی وہ تفسیر کہیں یا ترجمہ کہیں وہ تو ساری کی ساری اس دور کے بعد کی تدوین تھی، جس میں کہ یاجوج ماجوج کے بارے میں ان کے مباحث، اصحاب کہف کے بارے میں ان کے مباحث بہت قیمتی، ذوالقرنین کے بارے میں ان کی تحقیق بہت قیمتی ہے. سورہ فاتحہ کی ان کی تفسیر ایک بہت بڑی کمی کے باوجود واقعہ یہ کہ اردو زبان کا کلاسک ہے، ادب کی معراج ہے. یہ اپنی جگہ پر ہے، لیکن وہ تحریکی کاموں چھوڑ کر پھر نام نہیں لیا. ہمارے سب سے بڑا جو ہماری دقت ہے وہ یہ ہے کہ جماعت اسلامی نے اصولی طور پر اپنے موقف کو ترک کیا. جماعت موجود ہے اور دعوے دار یہی ہے کہ ہم وہی کام کر رہے ہیں. اس سے شدید کنفیوژن پیدا ہوا ہے اور وہی در حقیقت اس وقت ہمارے جو راستے کی سب سے بڑی رکاوٹ ہے. یا تو وہ صاف صاف کہیں کہ ہم یہ راستہ چھوڑ چکے ہیں، عملاً چھوڑ چکے ہیں. مدعی ہے کہ ہم تو وہی کام کرتے ہیں. زمین و آسمان کا فرق واقع ہو چکا. ایسی ایسی قلابازیاں کھائی گئی ہیں جن کی اگر داستان مرتب کی جائے تو صنم بھی بولے ہری ہری. واقعہ یہ ہے کہ وہ تو بھائی جمیل الرحمان صاحب نے زمانے میں پورا مواد جمع کر لیا تھا کہ ان کے تضادات، جو میری کتاب کی تحریک جماعت اسلامی جب شائع ہوئی ہے اس کے بعد انہوں نے ڈھیروں مواد جمع کر رکھا. اسی طرح مولانا وسیم بدر صاحب نے بہت ذخیر جو ہے مواد تیار کر لیا تھا. وہ تو جب میں نے ان سے یہ کہا کہ آپ اس کو شائع کرنے کا حق رکھتے ہیں صرف ایک صورت میں کہ آپ کے پیش نظر یہ ہو کہ آپ کسی مثبت طور پر اسی کام کو لے کر اٹھیں، ورنہ میرے نزدیک جواز نہیں ہے. محض تخریب کا میں قائل نہیں. یہی وجہ ہے کہ 10 سال تک میں نے اپنا بیان جو ہے تحریک جماعت اسلامی شائع نہیں کیا. اس وقت کیا ہے جب میں اس عزم مصمم کے ساتھ لاہور واپس آیا ہوں تو 1965 میں کہ اب جو بھی کچھ ہو ہر کے بعد اب مجھے اپنی بنیاد پر کام شروع کرنا ہے. یہ بزرگ کرے نہ کرے ہر ایک کو اپنی قبر میں جانا ہے. نہ ان سے پوچھا جائے گا کہ میں نے کیا کیا، نہ مجھ سے پوچھا جائے گا کہ انہوں نے کیا کیا. فَإِنَّمَا عَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ وَعَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْهِمْ مَا حُمِّلُوا. جو ان کی ذمہ داری تھی اس کے بعد کو ان سے ہوگی، جو میری ذمہ داری ہے اس کی بات کو مجھ سے ہوگی. میں اپنی قبر میں جاؤں گا، وہ اپنی قبر میں جائے. جب یہ میں نے ارادہ کر لیا تب وہ کتاب شائع کی. تو اس میں جو میں نے چند نکات تک پڑھوا دیے تھے کہ یہ تحریک جو تھی اس کا خلاصہ کیا ہے جو کہ ہمارے ہر ساتھی کو ازمت ہونا چاہیے، وہ میں آج دوبارہ آپ کو پڑھوا کے سنوا رہا ہوں. اور اس کے بعد کا جو حصہ تھا جو میں نے کل عرض کیا تھا کہ خود اپنے طور پر پڑھ لیں. کل جو لوگ اضافی آئے تھے وہ تو نافلۃ اللہ کے درجے میں تھے. اصل میں تو میرا خطاب آپ لوگوں سے ہے. میں نے تو ان سالانہ اجتماعات کو اصل میں اب نظریاتی تربیت گاہوں کی حیثیت دی ہے. آئندہ ہماری ریلیز ہوگی تو وہ ایک روز کی ہوں گی جیسی کہ ہوئی تھی اسلام آباد میں راولپنڈی میں. صبح آدمی پہنچے شام کو واپس ہو، لمبے چوڑے قیام کام یہ وہ اس کا کوئی چکر نہیں. وہی آئے کہ جو اپنا بوجھ خود اٹھا سکتا، چاہے کسی 5 سٹار ہوٹل میں جا کے ٹھہر جائے کہ مسلی ہے، اور چاہے تو یہ کہ دن رات وہ فاقہ دن بھر کا فاقہ کرے اور مشقت جھیلے اور رات کو کہیں جا کر کسی بھی ڈھابے میں اور کسی بھی سرائے میں جا کے وہ ٹرین پر سرا کرے. لیکن وہاں وہ آئے اور ایک مختصر پروگرام کی ریلی اس نوعیت کی ہوگی. لیکن یہ ہمارا رسالہ اجتماع ابھی جو ہے یہ در حقیقت نظریاتی تذکیر اور نظریاتی تربیت گاہ کا در حقیقت سب سے بڑا ذریعہ بنے گا. وہی کے مطابق ہم پروگرام بناتے ہیں. تو اب میں چاہتا ہوں وقت بہت کم ہے، جو کچھ اس دوسرے کتاب کے میں سے پڑھنا ہے نابالغ اس کے لیے کوئی وقت بچے گا یا نہیں، لیکن یہ میں حصہ چاہتا ہوں. یہ نظر آپ کے پاس یہ ہے تنظیم اسلامی کی تاریخی پس منظر، وہ اس کا صفحہ 36 کھول ہے. مولانا ابوالکلام آزاد کیوں منظر سے ہٹے تھے، کیا وجہ ہوئی، اس کی بحث یہاں پر بھی تھی لیکن میں نے اسے چھیڑا نہیں. باقی اس کی آخری اور مکمل بحث جو ہے وہ
جماعت شیخ الہند اور تنظیم اسلامی نامی کتاب بھی موجود ہے، اس کا وہ آپ وہاں مطالعہ کریں جنہیں شوق ہوتا ہے. پڑھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ صفحہ 36 پر تقریباً جو 2/3 گزر جانے کے بعد جو پیراگراف نیا شروع ہو رہا ہے اس سے میں پڑھ رہا ہوں. اس طرح مولانا ابوالکلام آزاد مرحوم تو میدان چھوڑ گئے، لیکن ان کی زوردار دعوت کی گھن گرج سے مسلم انڈیا کی فضائیں دیر تک گونجتی رہیں، اور پھر کم و بیش 10 ہی سال بعد ایک باہمت نوجوان یعنی مولانا سید ابوالعلا مودودی مؤسس جماعت اسلامی نے مولانا کو ان کی زندگی ہی میں مرحوم قرار دے کر، نوجوان اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس وقت وہ 30 برس کے بھی ابھی نہیں ہوئے تھے. اب آپ اس مودودی کا تصور کریں جو 30s میں تھے، نہ کہ اس مودودی کا کہ جو 79 میں جن کا انتقال ہوا ہے. تو اس لیے نوجوان کا لفظ کو ان کی زندگی ہی میں مرحوم قرار دے کر ان کے ترک کردہ مشن کو اختیار کرنے کے عزم مصمم کے ساتھ ان کی تفسیر ترجمان القرآن ہی کے نام سے کہ ہم نام ماہنامے کی ادارت سنبھالی، اور اس کے ذریعے اسی حکومت الہیہ کے قیام کا نصب العین اور تجدید و احیاء دین کی صحیح کا ایک نقشہ مسلمانان ہند کے سامنے پیش کرنا شروع کر دیا. اس نوجوان میں مولانا مرحوم کی بنسبت جوش کم تھا، ہوش زیادہ، ذہانت و فطانت قدرے کم تھی، لیکن اسی نسبت سے محنت و مشقت کا مادہ بہت زیادہ تھا. لہٰذا اس نے پہلے 6 سال 7 برس تک پورے صبر و استقلال کے ساتھ خالص انفرادی طور پر کام جاری رکھا. یہاں نوٹ کر لیجئے کہ میرے بھی 6-7 برس ہیں. لاہور میں آنے کے بعد 65 سے لے کے 72 تک خالص انفرادی دور ہے، نہ کوئی ادارہ نہ کوئی تنظیم. سن 72 میں انجمن قائم ہوئی. کچھ عرصہ دارالاسلام کے نام سے ایک ادارے کے تحت کام کیا، اور تقابل کر لیجئے کہ دارالاسلام مولانا کا اپنا ادارہ نہیں تھا، اسی لیے بڑی پریشانیوں میں انہوں نے وقت گزارا ہے جو بھی دارالاسلام میں گزارا ہے. لیکن مجھ پر اللہ کا ایک بڑا فضل رہا ہے کہ میں نے جس ادارے کا آغاز کیا اس کے سارے اختیارات بھی میرے پاس تھے ویٹو کے ساتھ، لہذا مجھے اس میں کوئی پریشانی اللہ کا فضل و کرم ہے کہ آج تک نہیں. اور بالآخر سن 1941 میں جماعت اسلامی کے نام سے ایک جماعت کی بنیاد رکھ دی اور ایک منظم جد و جہد کا آغاز کر دیا. جماعت کے قیام سے قبل اس نوجوان نے پہلے انڈین نیشنل کانگریس میں شامل یا اس کے حلیف علماء کے موقف پر شدید تنقید کی. کانگریس میں شامل میں سب سے اہم نام مولانا ابوالکلام آزاد کا، اور حلیف علماء میں سب سے اہم نام مولانا مدنی کا، اس لیے کہ یہ کانگریس میں نہیں تھے، یہ تو جمعیت علماء ہند ایک علیحدہ جماعت تھی، اور در حقیقت وہ گویا کہ کانگریس کی حلیف تھی سیاسی میدان میں جہاد حریت میں. اور اپنے زور استدلال سے ان کے طریقہ کار کا انجام کار کے اعتبار سے اسلام اور مسلمان دونوں کے حق میں سخت مضر ہونا ثابت کر دیا. پھر مسلمانوں کی قومی سیاست پر مدلل تنقید کی اور اسلام کے بلند ترین تصوریت پسندانہ موقف کے تقابل سے اس کا خلاف اسلام ہونا ثابت کیا، اور خود اسی بلند ترین تصوریت پسندانہ سطح پر یعنی ہائیسٹ آئیڈیلسٹک لیول پر اپنی جماعت کی اساس رکھ دی. یہاں تھوڑا سا جن حضرات کو ان الفاظ سے وحشت ہو رہی ہے نوٹ کر لیں. یہ 2 چیزیں ہیں، ایک ہے تصور، آئیڈیا کیا ہونا چاہیے، ایک ہے حقیقت، ریئل ہے کیا، واقعہ کیا ہے، فیکچوئل پوزیشن کیا ہے. تو ان دونوں میں ہمیشہ فرق ہوتا ہے. تو ایک آئیڈیلسٹک پوزیشن، ایک ریئلسٹک پوزیشن، اور اس میں میرا موقف یہ ہے کہ ان دونوں کو جمع کرنے کا جو کمال ظاہر ہوا ہے علامہ اقبال کی ذات میں، وہ کسی اور شخص میں اس دور میں جمع نہیں. ہائیسٹ آئیڈیلسٹک لیول جو ہے وہ بھی آپ کو مل جائے گا اقبال کے ہاں، بالکل پریکٹیکل ڈاؤن آن دی گراؤنڈ والے معاملات وہ بھی اقبال. چنانچہ جماعت اسلامی کے اساسی موقف کا خلاصہ یہ قرار پایا کہ نمبر 1 بہت اہم ہے، ذرا اس کو تو ہر شخص کو یاد کرنا چاہیے. نمبر 1 اسلام مذہب نہیں دین ہے، اور اس کی اصل حیثیت ایک کامل نظریہ حیات اور مکمل نظام زندگی کی ہے جو اپنی عین فطرت کے تقاضے کے طور پر اپنا کلی نفاذ اور کامل غلبہ چاہتا ہے. نمبر 2 عبادت صرف مراسم عبودیت کا نام نہیں بلکہ اس نظام کی کلی اطاعت کا نام ہے. نمبر 3 مسلمان قوم نہیں امت مسلمہ اور حزب اللہ ہیں، اور ان کی اصل حیثیت ایک نظریاتی جماعت آئیڈیلسٹک پارٹی کی ہے جس کا اولین مقصد اپنے آئیڈیولوجیکل پارٹی کی ہے جس کا اولین مقصد اپنے نظریات کے مطابق انقلاب برپا کرنا
اور اپنے نظام زندگی کو بالفعل قائم کرنا ہے۔ نمبر 4، دنیا کے موجودہ غیر مسلموں کی ایک عظیم اکثریت قانوناً تو کافر ہے لیکن حقیقتاً کافر نہیں، اس لیے کہ ان کے سامنے اسلام کی دعوت پیش ہی نہیں کی گئی کہ ان کے انکار یا رد کر دینے کا سوال پیدا ہو۔ نمبر 5، اسی طرح دنیا کے موجودہ مسلمانوں کی ایک عظیم اکثریت بھی صرف قانونی اور نسلی مسلمانوں پر مشتمل ہے، نہ کہ حقیقی مسلمانوں پر، اس لیے کہ نہ ان کے قلوب و اذہان میں اسلام کی نظریاتی اور اعتقادی اساسات راسخ ہیں اور نہ ان کے عمل میں اسلامی قانون کی پابندی اور شریعت کا التزام ہی پایا جاتا ہے۔ نمبر 6، مسلمانوں کے قومی مفادات کے تحفظ اور ان کے سیاسی حقوق کی حفاظت یا ان کی آزادی اور خود اختیاری کے حصول کی جد و جہد کا اسلام کی نشت ثانیہ یا احیاء دین سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ نمبر 7، اب اس میں نوٹ کر دیجئے، میرے نزدیک یہاں شدت ہے، کوئی نہ کوئی تعلق تو ہے، ہم آپ نفی کریں گے، بنیادی طور پر یہ ایک شے نہیں ہے، لیکن بہرحال مسلمانوں کو اور اسلام کو بالکل جدا کرنا بھی ممکن نہیں، اتنا گڈمڈ ہے آپس میں۔ چنانچہ یہ بھی بات اقبال کے ہاں ملتی ہے، وہ یہ بھی کہتا ہے، تو نہ مٹ جائے گا ایران کے مٹ جانے سے، نشہ میں کو تعلق نہیں پیمانے سے۔ مسلمان کو پیمانہ ہے، اس میں اصل جو میں ہے وہ تو میں توحید ہے، میں قرآن ہے، تو پیمانے میں کیا رکھا ہے؟ اصل شے تو میں میں ہے، تو نشہ میں کو تعلق نہیں پیمانے سے، تو مسلمان کی حیثیت پیمانے کی ہے، اور جو اصل اس کا پیغام ہے وہ ہے وہ شراب، وہ میں۔ لیکن ساتھ ہی وہ کہتے ہیں کہ وہ کیا ہے اس کا شعر، اگر ہم ہم تو جیتے ہیں کہ دنیا میں، ہم تو جیتے ہیں کہ دنیا میں تیرا نام رہے، کہیں ممکن ہے کہ ساقی نہ رہے جام رہے۔ اب یہ ساقی کی یہاں پر پوزیشن مسلمان کی جو ہے وہ ساقی کی دی ہے، اور جام ہے وہ جو ہدایت کسی کو دینی ہے۔ یہ دونوں چیزیں باہر ملی ہوئی بھی ہے اور علیحدہ بھی ہے، تو اس میں جو ہے شدت ہے، لیکن یہ کہ اصولاً بات صحیح ہے۔ چلیے نمبر 7، کرنے کا اصل کام یہ ہے کہ اولاً بلا لحاظ مذہب و ملت پوری نوع انسانی کو بندگی رب کی طرف پکارا جائے اور اسلام کی نظریاتی اساسات کو شعوری طور پر قبول کرنے کی دعوت دی جائے، اور پھر سابق غیر مسلموں یا نسلی مسلمانوں میں سے جنہیں بھی اللہ تعالیٰ اسلام کو شعوری طور پر قبول کرنے کی توفیق عطا فرما دے، ان کو ان کی قوتوں کو ایک حیت اجتماعی حیت تنظیمی کے تحت مجتمع کر کے غلبہ دین حق یا حکومت الہیہ کے قیام کی منظم جدوجہد کی جائے۔ نمبر 8، نوٹ پڑھتے ہیں، نیچے فٹ نوٹ ہے، واضح رہے کہ جب جماعت اسلامی کے قیام کے کچھ عرصہ بعد مولانا اصلاحی کا قرآنی فکر بھی اس تحریک کے ساتھ شامل ہوا تو حکومت الہیہ کی اصطلاح سرے سے متروک ہو گئی اور اس کی جگہ شہادت حق اور اقامت دین کی خالص قرآنی اصطلاحوں نے لے لی۔ یہ کنٹریبیوشن مولانا اصلاحی صاحب کا ہے، ورنہ مولانا مودودی تو حکومت الہیہ کی اصطلاح لے کر اللہ کو مولانا ابوالکلام سے بس اسی پر چلے تھے۔ یہ قرآنی فکر جو ہے بہت ٹھیک قرآنی فکر، یہ در حقیقت مولانا مودودی مولانا اصلاحی کی کنٹریبیوشن۔ نمبر 8، اس جد و جہد میں اولین اہمیت علمی اور فکری انقلاب کو حاصل ہے، پھر عملی و اخلاقی تبدیلی اور معاشرتی اصلاح کو۔ نظام حکومت کی تبدیلی کا مرحلہ ان سب کے بعد آتا ہے۔ ہمارے نزدیک اس موقف میں انتہا پسندی کی شدت تو موجود ہے، لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ اسلام کا ٹھیٹ نظریاتی اور اصولی موقف یہی ہے۔ یہ جملہ بہت اہم ہے، خالص نظریاتی اصولی موقف اسلام کا یہی ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ میں اس کو اون کر رہا ہوں آج بھی پوری طرح، البتہ اس میں انتہا پسندی کے ایلیمنٹس ہیں، اور وہ انتہا پسندی جو ہے وہ دونوں جگہ پر متحدہ قوم پرستی کا انکار جس طریقے سے ہوا، اسی طرح مسلم قومیت کی نفی جس شدت کے ساتھ ہوئی، یہ در حقیقت ایک انتہا۔ اور اس پر میری بڑی مفصل بحث جو ہے وہ جماعت شیخ الہند اور تنظیم اسلامی کا جو مقدمہ ہے وہ بہت اہم ہے، اور تنظیم اسلامی کے رفقات کو اس مقدمے کو ضرور پڑھنا چاہیے، اس میں اس کی ذرا تفصیلی بحث موجود ہے۔ یہ 8 نکات مولانا مودودی کے لٹریچر میں موجود ہیں یا آپ کے ڈیڈیوس کر دیں؟ یہ تو ڈیڈیوس کرنا چاہیے، وہ تو ہماری تحریک جماعت اسلامی میں سارے حوالے موجود ہیں۔ پڑھیے۔ اور دوسری احیائی مسائل کے ساتھ ساتھ دوسرا جملہ پورا، ہمارے نزدیک اس موقف میں انتہا پسندی کی شدت تو موجود ہے، لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ اسلام کا ٹھیٹ نظریاتی اور اصولی موقف یہی ہے۔ اور دوسری احیائی مسائل کے ساتھ ساتھ اس خالص اصولی اساس پر کسی تحریک کا اٹھنا
وقت کی اہم ترین ضرورت تھی جو مولانا سید ابو العلا مودودی کے ہاتھوں پوری ہوئی، اور ہم داد دیے بغیر نہیں رہ سکتے کہ داد دیے بغیر نہیں رہ سکتے اس پر کہ مولانا موصوف اور ان کے رفقائے کار حالات کی سخت نامساعدت کے علی الرغم اور ہر طرح کے طعن و طنز اور تمسخر و استہزاء کے باوجود مسلسل 6 سال اس موقف پر ڈٹے رہے۔ یہ 6 سال میں نے کہے ہیں سن 41 سے جبکہ جماعت قائم ہوئی، ورنہ در حقیقت یہ 8 سال بنتے ہیں۔ وہ نظریات شروع کر دیے تھے مولانا نے سن 39 میں ترجمان قرآن میں، جس پر 41 میں جماعت بنی، تو یہ 8 سال بنتے ہیں اس موقف۔ نتیجتاً عظیمت کی نہایت اعلیٰ مثالیں چشم فلک نے دیکھیں، اور تاریخ دعوت و عظیمت میں ایک نہایت درخشاں باب کا اضافہ ہو گیا۔ اس طرح گویا وہ کام جسے احیاء اسلام کے راست اقدام سے تعبیر کیا جا سکتا ہے، جسے میں قلب کہہ رہا ہوں، میمنہ بیسرا قومی تحریک علماء کے کام، اور یہ ہے اصل قلب، اور جس کا ابتدائی خاکہ یعنی بلو پرنٹ مولانا ابوالکلام آزاد مرحوم نے تیار کیا تھا، عملاً مولانا مودودی کے ہاتھوں شروع ہوا۔ لیکن افسوس کہ خوش درخشید ولے شعلہ مستعجل بود، شعلہ بھڑکا تو بہت اچھا تھا لیکن بہت جلدی ختم ہو گیا۔ شعلہ تو ایسا ہی ہوتا ہے کہ مصداق مولانا مودودی اور جماعت اسلامی اس بلند و بالا موقف پر زیادہ دیر تک قائم نہ رہ سکے، اور 47 عیسوی میں جیسے ہی مسلمانان ہند کی قومی تحریک کامیابی سے ہمکنار ہوئی اور پاکستان کے نام سے ایک آزاد مسلمان ریاست قائم ہوئی، اور متعدد اسباب سے ایک توقع سی نظر آئی کہ یہاں اسلام کے نام پر ایک سیاسی تحریک چلائی جا سکتی ہے، انہوں نے اپنے اصولی موقف کو ترک کر کے بغیر اس کے کہ کوئی علمی و فکری انقلاب آیا ہو یا اخلاقی و عملی تبدیلی معاشرے میں برپا ہوئی ہو، نظام حکومت کی اصلاح کے لیے عملی سیاسیات کے میدان میں قدم رکھ دیا۔ لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا گیا وہ توقع تو موہوم سے موہوم تر ہوتی چلی گئی۔ البتہ سیاست کی سنگلاخ وادی میں یہ تحریک ولکنہ اخلد الی الارض کے مصداق پست تر موقف اختیار کرنے پر مجبور ہوتی چلی گئی۔ یہاں یہ کہ اصل جو ہوتا ہے پست سے پست تر، یعنی کہ درجہ بدرجہ نیچے گری ہے اپنے اس بہت اونچی آئیڈیلسٹک آئیڈیولوجیکل پوزیشن سے گرتے گرتے۔ اس کے 3 مرحلے میں نے ابھی آگے بیان کیے۔ پہلے خیال تھا کہ خالص اسلام کے نام اور محض اپنے زور بازو کے بل پر یہ مرحلہ سر ہو جائے گا، لہٰذا کمال شان استغنا کے ساتھ دوسری سیاسی جماعتوں کی اشتراک عمل کی پیشکشوں کو ٹھکرا دیا گیا۔ جب پنجاب کے اچھا اس میں نوٹ کر لیجئے کہ یہ 51 کے الیکشن کے موقع پر بہت زبردست خواہش تھی۔ ایک تو نواب ممدوح صاحب، ان کی جناح لیگ تھی، اور عوامی لیگ ہوتی تھی سہروردی صاحب کی، تو دولتانہ لیگ کا مقابلہ کرنے کے لیے یہ دونوں مل گئی، انہوں نے جناح عوامی لیگ بنائی، اور جماعت اسلامی سے خواہش ظاہر کی کہ ہمارا انتخابی اشتراک ہو جائے۔ تو مولانا مودودی نے اسی بات پر ٹھکرا دی ان کی آفر کہ ہم ایک اصولی جماعت ہے، جن لوگوں کے ساتھ ہمارے اصول کی مطابقت نہیں، ہم ان کے ساتھ کوئی اتحاد اور تعاون نہیں کر سکتے۔ لیکن سن 51 کے الیکشن کے نتائج آئے تو جو امیدیں آسمان کی تھیں وہ پاتال میں پہنچ گئی، تو اس کا نتیجہ نکلا۔ وہ کیا ہے؟ یہ دوسرا مرحلہ ہے۔ جب پنجاب میں سن 51 کے الیکشن کے بعد یہ مغالطہ دور ہوا تو خیال ہوا کہ مذہب کے نام پر دوسری مذہبی جماعتوں کے تعاون سے یہ مہم سر کی جائے۔ پھر جب معلوم ہوا کہ اس زمن میں علماء کی میٹنگ اور 30 علماء اور 22 علماء اور اتنے نکات، یہ سارے کی ساری کوششیں اس زمانے میں ہوئی ہیں، ورنہ اس سے پہلے علماء کے ساتھ کسی درجے کے کسی اشتراک کے لیے جماعت کبھی اس نے سوچا بھی نہیں۔ اور اس کی سب سے بڑی مثال آ گئی تھی سن 53 کی جو تحریک ختم نبوت کی، اس میں شمولیت اور پھر اس سے نکلنا، بیک آؤٹ کرنا، بہت ہی وہ ایک یعنی تکلیف دہ پروسیس تھا۔ بہرحال یہ دوسرا مرحلہ تھا کہ اندازہ ہوا کہ اپنے بل پر نہیں چل سکتے تو مذہبی قوتوں کو جمع کر کے کچھ آگے بڑھیں۔ پھر جب معلوم ہوا کہ یہ تیسرا مرحلہ ہے، پھر جب معلوم ہوا کہ یہ بھی ممکن نہیں اور چڑھائی اتنی سخت ہے کہ گاڑی سیکنڈ گیئر میں بھی آگے نہیں بڑھ سکتی، تو گویا پہلا گیئر آزمایا گیا اور ایک درجہ اور نیچے اتر کر محض جمہوریت کے نام پر جمہوریت کے نام پر اب یہ وہ ہے کہ ڈیموکریسی کی موومنٹس جو ہے ریسٹوریشن ڈیموکریسی اور وہ سارا کا سارا خالص سیکولر عناصر کے ساتھ اتحاد کر، تو گویا پہلا گیئر آزمایا گیا اور ایک درجہ اور نیچے اتر کر محض جمہوریت کے نام پر مذہبی اور لادینی تمام عناصر کے ساتھ مل کر آگے بڑھنے کی کوشش کی گئی۔
اور یہ بھی حد تھی اصل میں. یہ تحریر میری ہے سن 74 کی. چوتھا مرحلہ جو نیچے آیا ہے، جس کی ایک مرتبہ پہلے تھوڑی سی مولانا مودودی کی زندگی میں بھی کوئی بات سامنے آئی تھی کہ میاں طفیل محمد صاحب نے کوئی بیان دے دیا تھا کہ ہم جماعتوں کو مدغم کرنے کے لیے تیار ہیں. تو بہت سخت غضبناک بیان تھا جو مولانا مودودی نے شائع کروایا کہ جماعت اسلامی کسی کے باپ کی جاگیر نہیں ہے کہ جہاں چاہے اس کو لے جا کے شامل کر دیں. وہ ایک اخبار میں تو بیان چھپ گیا تھا، لیکن پھر جماعت اسلامی کی جو یہاں کی بیوروکریسی ہے اس نے اس کو کل کروایا، کہیں اور چھپنے نہیں دیا گیا. لیکن پھر یہ کہ وہ چوتھا مرحلہ آگے IJI میں سیاسی حیثیت سے مدغم ہو گئی جماعت اسلامی دوسری جماعتوں کے ساتھ، اس کا اپنا تشخص بالکل ختم. یہ چوتھی گراوٹ ہے جس کا ذکر اس میں نہیں ہے، وہ اب کی بات ہے. سابق صدر ایوب مرحوم کا پورا 11 سالہ دور حکومت اسی بحالی جمہوریت کی مہم کی نظر ہو گیا، لیکن جب ان کے اقتدار کی عمارت گری تو اس کے ملبے سے کچھ اور ہی برآمد ہو گیا. بھٹو تھا نہیں، یحییٰ خان ہے. اصل میں بھٹو یحییٰ خان تو ایک ٹرانزیشنل پیریڈ ہے. ہمارے پیش نظر اس وقت نہ تو تاریخ نگاری ہے اور نہ جماعت اسلامی کے مستقبل کے بارے میں کوئی پیش گوئی یا قیاس آرائی. نہ ہم اس وقت اس بحث میں الجھنا چاہتے ہیں کہ مولانا مودودی کے اس انقلاب حال کے اسباب کیا تھے. اس پر ہم اپنی تالیف تحریک جماعت اسلامی ایک تحقیقی مطالعہ میں مفصل بحث بھی کر چکے ہیں. ہمیں اس معاملے کے جس پہلو سے اصل دلچسپی ہے وہ یہ ہے کہ جماعت اسلامی کے اس انتقال موقف سے احیاء اسلام کے ہمجہتی عمل میں ٹھیٹھ اصولی اسلامی تحریک کی جگہ پھر خالی ہو گئی. اور اصل میں بات ہمارا صدمہ ہے تو اس بات پر ہے، ورنہ جماعتیں ہیں جدھر بھی جائیں، جس کھائی میں گرے، جس کنویں میں ڈوبے، ہمیں کیا فکر ہے. معاملہ تو یہ ہے کہ وہ جو ایک احیائی عمل تھا، خالص اصولی اسلامی موقف جو 8 میں میں نے انقلابی موقف، وہ جگہ خالی ہو گئی اس انتقال موقف کی وجہ سے. موقف بدل دیا گیا، جماعت موجود ہے. اور اس محیب خلا کو پر کرنے کی کوئی صورت تاحال پیدا نہیں ہوئی جو اپنے پیش رو مولانا آزاد اور ان کی جماعت حزب اللہ کی طرح مولانا مودودی اور ان کی قائم کردہ جماعت اسلامی نے جیتے جی مرحوم ہو کر پیدا کیا ہے. چنانچہ اب اگرچہ سیاسی اور قومی سطح پر بھی احیائی عمل جاری ہے اور علماء کرام کی سرگرمیاں بھی اپنے اپنے رنگ میں تیز سے تیز تر ہو گئی ہیں، احیائی عمل کا یہ تیسرا اور اہم ترین گوشہ ویران اور سنسان پڑا ہے. یہ قومی اور سیاسی سطح جو ہے اس میں آپ نوٹ کیجیے کہ یہ پیپلز پارٹی کی تحریک در حقیقت اسی کا جز ہے. انہوں نے اسلام ہمارا دین ہے، جمہوریت ہماری سیاست ہے، سوشلزم ہماری معاشیت ہے. وہ معیشت کے بجائے معاشیت کہا کرتے تھے، جو معاشیت کا غالباً بہت زیادہ گاڑھا ورژن ہے. تو لیکن یہ کہ وہ اس کے اندر جو ہے انہوں نے شکل اختیار کی ہے. تو یہ ہے وہی قومی تحریک، عوام کے حقوق، قوم کے حقوق. اب چونکہ ہندو سے مقابلہ نہیں رہا تو اس کے اندر وہ مسلم قومیت کی ضرورت نہیں، اب پاکستانی قومیت کی بنیاد پر حقوق کی تحریک ہے. اس اعتبار سے کوئی فرق نہیں ہے مسلم لیگ میں اور پیپلز پارٹی میں 19-20 سے زیادہ کا فرق نہیں. پورا پڑھنا. جماعت اسلامی کے موقف میں یہ تبدیلی اصولاً سن 47 ہی میں پیدا ہو گئی تھی، لیکن کم و بیش 10 سال یہ اپنی قوت کے زور پر بڑھتی چلی گئی اور اس تبدیلی کا احساس بھی لوگوں کو نہیں ہوا. لیکن سن 56-57 میں جماعت میں اس احساس نے زور پکڑا اور طریقہ کار کے بارے میں ایک اختلاف رائے ظاہر ہوا جس نے ایک ہنگامے کی صورت اختیار کر لی. نتیجتاً جماعت کے اکابر کی اکثریت چند اساغر سمیت جماعت سے کٹ گئی. ان اساغر میں سے ایک ان سطور کا راکم بھی ہے. بعد ازاں بڑے تو اپنے اپنے بڑے کاموں میں مشغول و مصروف ہو گئے، لیکن یہ چھوٹا ایک بلبل ہے کہ ہے محو ترنم اب تک، اس کے سینے میں ہے نغموں کا تلاطم اب تک کے مصداق. اپنے دل و دماغ کی اس جنت گمگشتہ کے خیال سے دل و دماغ کو اس جنت گمگشتہ کے خیال سے فارغ نہ کر سکتا، بلکہ جیسے جیسے دن بیتے اس کا حال یہ ہوتا چلا گیا. تخم جس کا تو ہماری کشت جام میں بو گئی، شرکت غم سے یہ الفت اور محکم ہو گئی. محکم ہے کہ محکم ہو گئی؟ یہ زیر ہے اس کا. اچھا، آپ میم کا زبر پڑھ رہے ہیں. وہ جب جماعت سے علیحدہ ہوا تو اس کی عمر کل 25 برس تھی. بالکل نوعمری کا عالم، نہ علم نہ تجربہ،
لہذا پورے 10 برس اس نے اس انتظار میں بسر کیے کہ بڑوں میں سے کوئی ہمت کرے اور اثر نو سفر کا آغاز کر دے، لیکن اللہ کو یہ بھی منظور نہ ہوا تاکہ کیا بات جی بات بیٹھ رہی ہے کیا بات نہیں، مجھے پھنسی آ رہی ہے ایک بات. اچھا چل تاکہ سن 66-67 میں اس نے خود کمر ہمت کسی اور بفاوائے کسی ہی پڑھ لے پھر کسی پھاوڑا آج تم آ جاؤ یہ بات میرے کو نہیں تم والا شیء بلتی نہیں ہے پیشہ و صادق کہے بغیر آخر تصدیق کلاڑی کی ضرورت ہے. مائک باہر گانا سے پڑھ لو. وہ جب جماعت سے علیحدہ ہوا بعد اذان کون سا صفحہ ہے؟ وہی صفائی 40 ہے یہ. صفحہ 41 ہاں صفحہ 41 بعد اذان بعد ازاں بعض آداب ایک منٹ بعد ازاں بڑے تو اپنے اپنے بڑے کاموں میں مشغول اور مصروف ہو گئے، لیکن یہ چھوٹا ایک بلبل ہے کہ ہے محو ترنم ابھی تک، اب تک اس کے سینے میں ہے نغموں کا تلاطم اب تک کے مصداق، اپنے دل و دماغ کو اس جنت گمگشتہ کے خیال سے فارغ نہ کر سکا، بلکہ جیسے جیسے دن بیتے اس کا حال یہ ہوتا چلا گیا کہ تخم جس کا تو ہماری کشت جامع بو گئی، شرکت غم سے یہ الفت اور محکم ہو گئی. وہ جب جماعت سے علیحدہ ہوا اس کی عمر کل 20 برس تھی، کل 25 برس تھی، ابھی ٹھیک ہو جاتا، بلکہ نو عمری کا عالم، نہ علم نہ تجربہ، لہٰذا پورے 10 برس اس نے اس انتظار میں بسر کیے کہ بڑوں میں سے کوئی ہمت کرے اور اثر نو سفر کا آغاز کر دے. لیکن اللہ کو یہ بھی منظور نہ ہوا تاں کہ سن 66-67 میں اس نے خود کمر ہمت کسی اور بفہوائے الفاظ قرآنی ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم درس قرآن کی صورت میں ٹھیٹھ اسلامی دعوت کے لیے ذہنی و فکری سطح پر میدان ہموار کرنے کا کام شروع کر دیا. یہ نوٹ پڑھو. یقیناً یہی قرآن ہے جو رہنمائی فرمائے. آیات پڑھی تھی شروع میں جو سورہ بنی اسرائیل کا پہلا رکوع ہے، اس میں وہ 4 ادوار کے بعد پھر عسیٰ ربکم ان یرحمکم وان عدتم عدنا، اس کے بعد بتایا ہے کہ رحمت خداوندی میں داخلے کا راستہ کون سا، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم. تو اس پوری تحریر کا در حقیقت اختتام جو ہے وہ اس کے ساتھ متعلق ہے. یقیناً یہی قرآن ہے جو رہنمائی فرماتا ہے اس راہ کی طرف جو سب سے سیدھی اور سب سے درست ہے. عجب حسن اتفاق ہے کہ یہ الفاظ مبارکہ سورہ بنی اسرائیل میں ان 2 آیات کے فوراً بعد وارد ہوئے ہیں جو بنی اسرائیل اور امت مسلمہ کی تاریخ میں مماثلت اور مشابہت کے بیان میں اس تحریر میں تفصیل کے ساتھ زیر بحث آ چکی ہے. مزید غور طلب نقطہ یہ ہے کہ بنی اسرائیل کی تاریخ کا ذکر شروع ہوا تورات کے ذکر سے، وَآتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي اسرائیل، اور اس کا اختتام ہوا قرآن کے ذکر پر، گویا سابق امت کی تاسیس بھی کتاب ہی کی بنیاد پر ہوئی تھی، اور اس کے معزول کیے جانے کے بعد نئی امت مسلمہ کی تاسیس بھی الکتاب ہی کی بنیاد پر ہوئی ہے. تو ظاہر ہے کہ اس کی تجدید کے لیے بھی مبنا اور اساس قرآن کے سوا اور کوئی چیز نہیں بن سکتی. گر تمی خواہی مسلمہ زیستن نیست ممکن جز بقرآن زیستن. اس کے کام کو اللہ تعالیٰ نے شرف قبول عطا فرمایا اور چند ہی سالوں میں اس کے قائم کردہ حلقہ ہائے مطالعہ قرآن کی کوکھ سے مرکزی انجمن خدام القرآن لاہور برآمد ہو گئی، اور اب اس کے بھی 2 سال بعد ہی وہ اسی ٹھیٹھ اصولی اسلامی تحریک کے احیاء کے لیے تنظیم اسلامی کے قیام کا ارادہ کر رہا ہے. یہ سن 74 کی تحریک کا ارادہ ہی کیا تھا. اسے خوب معلوم ہے کہ اس کے پاس نہ مولانا ابوالکلام آزاد مرحوم کی سی عبقریت اور ذہانت و فطانت ہے، نہ مولانا ابوالعلا مودودی کی سی صلاحیت کار اور محنت و شاقہ کا مادہ، محنت و مشقت کا مادہ، پھر نہ وہ شعلہ بیاں خطیب ہے نہ صاحب طرز ادیب. بھئی ہماں ایک اصل میں اوصاف ہے. شعلہ بیان خطیب تھے مولانا ابوالکلام آزاد،
اور صاحب طرز ادیب تھے مولانا مودودی. انہوں نے اپنا ایک خاص طرز ایجاد کیا ہے تحریر میں اور تصنیف و تعریف میں، اور اس کا لوہا مانا گیا ہے. اس میں واقعہ یہ ہے کہ سلیس انداز میں کسی بات کی افہام اور تفہیم کا جو انداز انہوں نے اختیار کیا ہے، اس میں انہیں اللہ تعالیٰ نے بڑا ید طولہ عطا فرمایا. پھر نہ وہ شعلہ بیاں خطیب ہے اور نہ صاحب طرز ادیب، وہی ہما ایک احساس فرض ہے جو چین نہیں نیلے دیتا. احساس فرض کو یہاں انڈرلائن کر دیجیے، جو ہماری کل کی گفتگو میں سب سے بنیادی لفظ تھا، احساس فرض. اور ایک عظیم تحریک کی امانت کے بار کا احساس گراں ہے جس نے اسے ہرچہ باد آباد ماں کشتی دراب انداختیم کے مصداق اس پرخطر وادی میں کود پڑنے پر مجبور کر دیا ہے. اب جو لوگ شخصیتوں اور جماعتوں کی سطح سے بلندتر ہو کر سوچنے اور غور و فکر کرنے کی ہمت اور صلاحیت ہی سے عاری ہوں، ان کا معاملہ تو دوسرا ہے. البتہ وہ لوگ جو کسی تحریک کے بنیادی نظریات و مقاصد پر نظر رکھتے ہوئے اپنے موقف پر نظر ثانی کی ہمت کر سکیں، ان کے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے. انہیں چاہیے کہ ٹھنڈے دل کے ساتھ ہمارے موقف پر غور کریں، اور اگر انہیں اس میں صحت اور صداقت نظر آئے تو ہمارا ساتھ دینے پر آمادہ ہوں اور کمر ہمت کسیں. بہرحال اپنی حد تک ہم نے فیصلہ کر لیا ہے کہ دریں دریائے بے پایاں دریں طوفان موج افزا صرف گندیم بسم اللہ مجریہا و مرساہا. مجھے آج محسوس ہو رہا ہے کہ ہمارے اجتماعات میں لٹریچر کو پڑھنے کی جو ہم نے شک بالکل نہیں رکھی، اس سے بڑا نقصان ہوا ہے. ہمارے کافی پرانے لوگ اور وہ بھی ان تحریروں کے پڑھنے سے جب آپ کو موقع آتا ہے تو اس طرح کھڑکھڑاتے ہیں. اصل میں جماعت اسلامی کے اجتماعات میں ہمیشہ یہ ہوتا تھا کہ جہاں درس قرآن بھی ہے وہاں کچھ نہ کچھ لٹریچر کا بھی پڑھ کر سنا. اس سے یہ کہ یہ چیزیں رواں ہوتی ہیں، زبان پر بھی ہوتی ہیں، ذہنوں میں بھی ان کا سورہ کبرا جو ہے بیٹھتا ہے. بہرحال ہم نے چونکہ یہ شعوری طور پر فیصلہ کیا کہ ہمارے بنیادی لٹریچر کی حیثیت سے صرف قرآن مجید اور اس کا درس ہی رہے. اس میں یقیناً مصلحت بھی ہے، فائدہ بھی ہے، لیکن یہ کہ نقصان کے پہلو بھی ہوتے ہیں. آپ کو کوئی بھی چیز حاصل کرنی ہو کسی نہ کسی قیمت کو ادا کر کے حاصل کرنی پڑتی ہے. لیکن یہ کہ اس درجے جو ہمارے رفقا کا استغنا ہے کہ پڑھتے ہی نہیں ان چیزوں کو، یہ بھی در حقیقت جو ہے پسندیدہ بات نہیں. ان چیزوں کو پڑھیں، ڈسکس کریں، غور و فکر کریں. بلکہ یہ میں تو آج 2 مرتبہ محسوس کر رہا تھا کہ شعر پڑھنے میں جو ہچکچاہٹ ہوتی ہے، اور جہاں فارسی آئی معلوم ہوا سٹی گم ہو گئی. یہ ہمارے اگر بڑے بڑے لوگوں کا حال یہ ہو تو یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے. مجھے یاد آیا کہ آئنسٹائن جو بہت بڑے فزسسٹ تھے اور بڑے اپنے ایک نظریے کے موجد دنیا میں ان کا ڈنکا بجتا رہا، ان کے پاس کوئی شخص آیا سائنسدان ہی فزسسٹ، کچھ چیزوں پر ان سے بحث کرنا چاہتا. تو آئنسٹائن نے پوچھا تمہیں موسیقی کا ذوق ہے یا نہیں؟ انہوں نے کہا نہیں. میں پھر پہلے مجھ سے موسیقی سیکھو پھر ان مسائل پر گفتگو کرنا. اس لیے کہ جس کے ذہن میں مزاج میں یہ کیفیت نہیں ہے آہنگ کی، وہ میری بات سمجھ نہیں سکتا. تو اس اعتبار سے بعض چیزیں بہت غیر متعلق نظر آتی ہیں، لیکن وہ بھی ہماری واقعتاً بڑی ضرورت ہے. ہمارا جو اصل اثاثہ ہے عربی زبان سے تو مسلمانان ہند کبھی متعلق ہوئے ہی نہیں. یہ تو علماء کی زبان تھی سبق، اور ان کے بھی بول چال کی تحریر وغیرہ کی نہیں تھی، بس صرف پڑھنے پڑھانے کی. لیکن فارسی زبان رہی ہے جس میں کہ مسلم انڈیا کا جو اصل کلچرل جو ہیریٹاج ہے وہ فارسی زبان ہے. تو اس سے بالکل نابلد رہنا جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، اور اس کو ہمارے تحریک کے تقاضے ہیں. آخری پہلے میں جو بات آئی اس کی وضاحت پہلے بھی تھی اس مضمون میں، لیکن وہ وقت نہیں تھا. اور اس اصولی نقطے کو میں مزید واضح کرنا چاہتا ہوں. یہ دیکھیے، ایک اعتبار سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اصل اہمیت افراد اور شخصیات کی ہوتی ہے. یہ بھی اقبال نے کہا ہے، افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ. یہ ہے افراد کی اہمیت، شخصیات کی اہمیت. لیکن اس سے آگے بڑھ کر اجتماعیت کی اہمیت ہے. اجتماعیت میں افراد کو گم ہونا پڑتا ہے، تبھی اجتماعیت کے اندر جان پڑتی ہے. تو اس میں بھی علامہ اقبال کا وہ شعر موجود ہے کہ موج ہے دریا میں اور بیرون دریا کچھ نہیں. یہ شخصیتیں اور اشخاص جو ہے جب تک کہ کسی دریا کا، کسی بہاؤ کا حصہ نہ بنے تو ان کی کوئی حیثیت نہیں رہ جاتی. اسی اصول سے سمجھیے شخصیتیں، ان سے محبت، عقیدت، دلچسپی اپنی جگہ پر ہے، ہونی چاہیے ایک درجے تک، ایک حد تک. اس حد تک نہ ہو جائے کہ شخصیت پرستی بن جائے. اس سے اوپر جماعت کے اندر، تنظیم کے اندر جو ایک عصبیت ہونی چاہیے وہ بھی درکار ہے. جو جماعت اور جو تنظیم جو عصبیت سے بالکل آری ہوگی وہ کبھی بھی مجتمع نہیں کہہ سکے گی. عصبیت کا لفظ وہ ہے جس کو برے سینس میں نہ سمجھیے. یہاں پہ
عصب کہتے ہیں گروہ کو، عصبہ، نحن عصبہ. تو جو ایک یکرنگی کا اور یکجان ہونے کا احساس ہے، جب تک وہ موجود نہ ہو کوئی اجتماعیت جو ہے مضبوط نہیں ہو سکتی. عصبیت جاہلیہ سے ہمیں روکا گیا ہے. حمیت جاہلی، عصبیت جاہلی وہ ہے جس میں اس گروہی اپنی چیزوں کو حق پر بھی بالا تر کر دیا جائے، حق نیچے رہ جائے اور گروہی عصبیت بالا تر ہو جائے. لیکن حق کے نیچے نیچے گروہی عصبیت یہ بری شے نہیں ہے. حمیت ایک حمیت ہے کہ جو ہونی چاہیے، ایک حمیت جاہلیہ ہے کہ جہاں حق اور صداقت کو بھی اس حمیت کے نیچے کر دیا جائے، تابع کر دیا جائے. جہاں حق اور صداقت بالا تر رہے، حمیت درکار ہے، غیرت درکار ہے. یہ غیرت جاہلی بھی ہے. جاہلی غیرت میں، غیرت کے اندر آپ جو ہے بالکل آؤٹ آف پروپورشن ری ایکشن کریں گے. کسی نے ذرا کوئی بات کہہ دی آپ کو گالی دے دی ماں بہن کی، اور فوراً آپ نے خنجر نکالا، اس کا کام تمام کر دیا. تھی تو غیرت پسندیدہ شے ہے، لیکن اس درجے میں اس کو حدود کا پابند ہونا چاہیے. تو غیرت ہو، حمیت ہو، عصبیت ہو، یہ پسندیدہ چیزیں ہیں، لیکن ایک حد تک. اگر حد سے نیچے نیچے رہے، جیسے محبت والدین کی، اولاد کی، بچوں کی، مال کی، سب ٹھیک ہے، بشرطے کہ اللہ اور رسول اور اللہ کی راہ میں جہاد، تین محبتوں سے نیچے نیچے رہے. کوئی حرج نہیں. اولاد سے محبت کرو، گھر سے محبت کرو، شہر سے کرو، ملک سے کرو، قوم سے کرو، قبیلے سے کرو، کوئی حرج نہیں. تو یہ ہے کہ جماعتی عصبیت ایک ضرورت ہوتی ہے، لیکن ایک حد تک ہے. جماعتوں سے بالا تر ایک تصور ہے تحریکوں کا. تحریک ایک ہے اور اس کو لے کر چل رہی ہے کئی جماعتیں، کئی تنظیمیں. جیسے جماعت اسلامی ہے، اس کی نہ معلوم کتنی ذیلی تنظیمیں ہیں. جمعیت طلبہ جس جمعیت سے میں واقف ہوں، وہ بہرحال تنظیمی اعتبار سے بالکل آزاد تھی. ہم اپنے فیصلے خود کرتے تھے اور اس میں ہم دوسرے لوگوں کو بھی دعوت دیتے تھے اپنے ہاں آنے کی. لیکن یہ کہ اب مجھے نہیں معلوم کہ صورت کیا ہے. تحریک ایک تھی اور تنظیم جماعت اسلامی علیحدہ اور جمعیت طلبہ علیحدہ. اس سے بھی پھر آگے یہ ہے کہ تحریکیں بھی متعدد ہو سکتی ہیں. اب یہ ہے 4 سٹوری بلڈنگ کا تصور. ان میں سے ہر شے کو اپنی جگہ پر رکھنا چاہیے. آپ ایک فرد کی حیثیت سے ہیں، اصل ذمہ داری اللہ کے ہاں آپ کی ہے انفرادی اعتبار سے. اس سے بالا تر آج تک تنظیم میں اس تنظیم کا تعلق کون سی تحریک سے ہے؟ وہ تحریک جو ابوالکلام ابوالعلا سے ہوتے ہوئے یہاں تک پہنچی ہے، اس کے ساتھ ہم آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں. تنظیم علیحدہ، تحریک وہی ہے. لیکن اس سے بھی اوپر یہ کئی تحریکیں ہیں، قومی تحریک اور راست احیائی تحریکیں اور علماء کی تحریکیں. یہ گویا کہ وہ ملت کے اندر آ کر اور پورا جو ہمہ دیکھی احیائی عمل ہے اس میں یہ سب کی سب آ جائے گی. تو گویا کہ 4 سطحوں کو اپنے ذہن میں آئیڈینٹیفائی رکھنا ضروری ہے. اور ہونا یہی چاہیے کہ کسی بھی سطح کی عصبیت اتنی سخت نہ ہو جائے کہ اب جو ہو تو ہو، غلط جا رہے ہیں تو جا رہے ہیں، ہمیں تو ساتھ دینا ہی ہے. رخ بدل گیا تو کیا کریں، اب تو ساتھ تو دینا ہی ہے. آخر 20 25 30 40 سال ہو گئے، ہمیں اس تحریک کے ساتھ کیسے چھوڑ دیں؟ یہ عصبیت جاہلی. تو لوگوں کے اندر یہ سینس آف پروپورشن رہنا چاہیے کہ پوری ملت، اس کے یہ 3 محاذ، پھر اس میں سے ایک محاذ جسے میں قلب کہہ رہا ہوں وہ ایک تحریک کی شکل میں ہے. اس میں بھی اپنے ذہن کو وسیع رکھا جائے کہ تنہا ہم نہیں ہیں. نہ من تنہا دری میں خانہ مستم، جنید و شبلیو عطار ہم مست. مجھے بھی یہ سب بھول گئے. یہ بہت عرصہ ہوا کہ اب ان کا کہیں تذکرہ ہوتا ہی نہیں، نشار وغیرہ کا. لیکن یہ کہ یہ ہے وہ تھی. پھر اس کے بعد تنظیم، پھر اس کے نیچے فرق. تو یہ چاروں کو اپنی اپنی جگہ پر رکھنا یہ بہت ضروری ہے. اب آئیے جو دوسرا کتاب چاہے وہ کھول لیجئے. اس میں ہم الٹی ترتیب سے چل رہے ہیں. فرائض دینی کا جامع تصور کل ہم پڑھ چکے ہیں. اس کے بعد ذرا بڑے اطمینان سے اور ایک ایک لفظ پر غور کرتے ہوئے قرارداد تاسیس صفحہ 23 اور 24 کو پڑھ لیجیے. یہ قرارداد تاسیس ہے جس کی تاریخ یہ کن مراحل میں سے ہو کر گزری ہے، یہ بعد میں آئے گی جب ہم شروع سے اس کتاب کا مطالعہ کریں گے. ابھی اس قرارداد تاسیس کو آپ ایک ایک لفظ پر اس کی اہمیت کے ساتھ غور کرتے ہوئے اس کی پھر جو ابتدائی وضاحت ہے یہ ہمارا کتاب کا ہے نمبر 3، سلسلہ اشاعت تنظیم اسلامی نمبر 3، تعارف تنظیم اسلامی. یہ اس کے حصے ہیں چند جو ہم نے نکال لیے. مطلب بڑا کتابچہ تھا، اس میں چند چیزیں سلیکٹ کی گئی ہیں. تو اس میں اس کی وضاحت بھی ہے. پھر اس کی وضاحت در وضاحت میں مولانا اصلاحی اور مولانا مظفر صاحب کی تقاریر بھی ہیں. وہ سب کی سب ہمارے اس چوتھے حصے کے اندر شامل ہے اور اس کا تیسرے حصے میں، اور وہ میں سمجھتا ہوں کہ ہر رفیق کو انہیں پڑھنا چاہیے. چلیے
قرارداد تاسیس بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم اللہ کا نام لے کر ایک ایسی اسلامی تنظیم کے قیام کا فیصلہ کرتے ہیں جو دین کی جانب سے عائد کردہ جملہ انفرادی اور اجتماعی ذمہ داریوں سے عہدہ برا ہونے میں ہماری ممد و معاون ہو۔ ہمارے نزدیک دین کا اصل مخاطب فرد ہے، اسی کی اخلاقی و روحانی تکمیل اور فلاح و نجات دین کا اصل موضوع ہے، اور پیش نظر اجتماعیت اصلاً اسی لیے مطلوب ہے کہ وہ فرد کو اس کے نسب العین یعنی رضا الہی کے حصول میں مدد دے۔ لہٰذا پیش نظر اجتماعیت کی نوعیت ایسی ہونی چاہیے کہ اس میں فرد کی دینی اور اخلاقی تربیت کا کما حقہ لحاظ رکھا جائے، اور اس امر کا خصوصی اہتمام کیا جائے کہ اس کے تمام شرکاء کے دینی جذبات کو جلا حاصل ہو، ان کے علم میں مسلسل اضافہ ہوتا رہے، ان کے عقائد کی تصحیح و تطہیر ہو، عبادات اور اتباع سنت سے ان کا شغف اور ذوق و شوق بڑھتا چلا جائے، عملی زندگی میں حلال و حرام کے بارے میں ان کی حس تیز تر اور ان کا عمل زیادہ سے زیادہ مبنی بر تقویٰ ہوتا چلا جائے، اور دین کی دعوت و اشاعت اور اس کی نصرت و اقامت کے لیے اس کا جذبہ ترقی کرتا چلا جائے۔ ان تمام امور کے لیے ذہنی اور علمی رہنمائی کے ساتھ ساتھ عملی تربیت اور تاثیر صحبت کے اہتمام کی جانب خصوصی توجہ ناگزیر ہے۔ دعوت کے ضمن میں ہمارے نزدیک الدین النصیحہ کی روح اور الاقرب فالاقرب کی تدریج ضروری ہے، لہٰذا دعوت و اصلاح کے عمل کو فرد سے اولاً کنبہ اور خاندان اور پھر تدریجاً ماحول کی جانب بڑھنا چاہیے۔ اس ضمن میں نئی نسل کی دینی تعلیم و تربیت کا خصوصی اہتمام ناگزیر ہے۔ عامت الناس کو دین کی دعوت و تبلیغ کی جو ذمہ داری امت مسلمہ پر بحیثیت مجموعی عائد ہوتی ہے، اس کے ضمن میں ہمارے نزدیک اہم ترین کام یہ ہے کہ جاہلیت قدیمہ کے باطل عقائد و رسوم اور دور جدید کے گمراہ کن افکار و نظریات کا مدلل ابطال کیا جائے، اور حیات انسانی کے مختلف پہلوؤں کے لیے کتاب و سنت کی ہدایت اور رہنمائی کو وضاحت کے ساتھ پیش کیا جائے، تاکہ ان کی اصلی حکمت اور عقلی قدر و قیمت کا واضح ہو، اور وہ شبہات و شکوک رفع ہوں جو اس دور کے لوگوں کے ذہنوں میں موجود ہیں۔ اب میں اس پر حیران ہوں کہ یہ جو ہمارے پاس 20 صفحے ہیں، صفحہ 3 سے شروع ہو کر 22 تک، ان میں سے کیا پڑھوں کیا چھوڑوں، ہے تو ہمارے پاس صرف آدھا گھنٹہ، اور میرا اپنا گلا اتنا خراب ہے، اصل میں پرسوں ہی بڑی شدت کے ساتھ اس میں تکلیف ہو گئی تھی، اور میں بہت ہیوی میڈیکیشن کے ساتھ رات کے میراث میں گفتگو کر سکا۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ پوری رات میری اس طرح گزری ہے کہ میں نے پلک نہیں جھپکائی، ایک لمحے کی نیند نہیں آئی۔ اسی وجہ سے صبح کا یہ پروگرام کچھ تھوڑا سا وہ بہت دیر میں جا کر کچھ آنکھ لگی میری صبح بھی، بمشکل میں کوئی 1.5 گھنٹہ سویا، اور اب ہے میرے سامنے شام کا پروگرام۔ تو میں چند چیزیں ہیں کہ جو اس میں کچھ واضح کر دیتا ہوں، اور دیکھتا ہوں کہیں کہیں سے اور آپ پلٹ کر کچھ چیزیں جو ہیں ان کی طرف آپ کی توجہ مبذول کراؤں، لیکن اس کو کسی درجے میں بھی قائم مقام نہ سمجھیے۔ مطالعہ جو ہے اس کا وہ آپ کو اپنے طور پر کرنا چاہیے اس پورے کتاب کا۔ یہ سلسلہ اشاعت نمبر 3 ہے، تعارف تنظیم اسلامی۔ ذرا کون زیادہ تیزی سے پڑھے اس کو؟ چلو تم پڑھو جیسا بھی ہو سکے شروع سے۔ ہاں، اب یوں سمجھیے کہ یہ کوئی 17 برس کے فصل کے بعد اس تحریر پر آئے ہیں آپ۔ وہ جو ابھی ہم نے ختم کی وہ سن 74 کی ہے، اور یہ سن 91 کی ہے، پچھلے سال جو تحریر میں نے لکھی ہے۔ اس میں سب سے بنیادی مقصد یہی ہے کہ یعنی جماعت اسلامی سے تنظیم اسلامی تک کا سفر جو ہمارا ہے، اور پھر جو تنظیم اسلامی جو ہے مختلف ارتقائی مراحل میں سے گزری ہے، ہم نے اس کو چاہا ہے کہ اس کو بھی ضبط تحریر میں ریکارڈ پر لے آیا جائے، وہ بھی ہمارے ساتھیوں کے ذہنوں میں ہونا چاہیے۔ نہیں، میں دیکھتا ہوں تیز تقدیم۔ ابھی تو توہین بھی تو ہے نا بڑے بھائی کی۔ نہیں سنیں، تنظیم اسلامی اگرچہ تاحال ایک مختصر سے قافلے کی حیثیت رکھتی ہے، تاہم الحمدللہ اس کا اجمالی تعارف کسی نہ کسی درجے میں نہ صرف پاکستان کے طول و عرض بلکہ بیرونی ممالک میں بھی کم از کم اردو بولنے والوں کی حد تک بہت وسیع پیمانے پر ہو چکا ہے۔ اندرین حالات ضرورت محسوس ہو رہی تھی کہ اس کے اساسی نظریات جو تاحال مختلف کتابچوں کی صورت میں وقتاً فوقتاً شائع ہوتے رہے ہیں، انہیں افادہ عام کے لیے یکجا کر دیا جائے۔ کیا ہو رہا ہے بھائی؟
یہاں بھی بینر اتار رہے ہیں کہاں باہر سے بہت تیز آواز چل رہی ہے تو بینر اتار رہے ہیں تاکہ ایک جانب کسی بھی نئے شخص کے لیے تنظیم کے مقاصد اور نظریات کے سمجھنے میں سہولت پیدا ہو جائے اور دوسری جانب اس کے اہداف و مقاصد اور حیث تنظیمی کی ضمن میں جو ارتقائی عمل بروئے کار آیا ہے وہ بھی واضح اور معین ہو۔ چنانچہ یہی پیش نظر کتاب کی اشاعت کا اصل مقصد ہے۔ اس میں سے بھی دوسرا مقصد اس وقت پیش نظر ہے کہ ہمارے اپنے رفقا کے ذہنوں میں واضح ہونا چاہیے کہ یہ ارتقائی عمل کن مراحل سے گزرا ہے، اس کے لینڈ مارکس کیا کیا ہے۔ اس لیے کہ جماعت اسلامی ایک دستوری اور جمہوری طرز کی جماعت ہے، دستوری ہے کم سے کم، جمہوری اگرچہ نہ ہو لیکن دستوری تو ہے، جبکہ ہم نے بیعت کا نظام اختیار کیا، یہ ایک بہت بڑا فرق ہے، بڑا فصل ہے۔ پھر یہ کہ جو اس کی قرارداد تاسیس ہے اس سے کسی انقلابی جماعت کا نقشہ سامنے نہیں آتا، بلکہ ایک اصلاحی اور تبلیغی جماعت کا یہ نقشہ سامنے آتا ہے، اگرچہ اقامت دین کے الفاظ وہاں ہیں لیکن وہ بہت ہی ایک سمجھیے کہ غیر نمایاں انداز ہے۔ جبکہ اب جو معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے طے کیا اصولاً کہ یہ ایک انقلابی اصولی جماعت ہے، تو یہ بھی کن مراحل میں سے ہو کر جو یہ تبدیلی پوری ہوئی ہے یہ سامنے آنی چاہیے۔ پڑھو۔ مختصر ترین الفاظ میں تنظیم اسلامی کی اجتماعی مساعی کے اہداف و مقاصد اور اس کی موجودہ حیثیت تنظیمی کا جامع و مانع تعارف مندرجہ ذیل دو جملوں کے ذریعے ہو سکتا ہے، جو تنظیم کے نظام العمل کی پہلی دفعہ شق الف اور دال سے ماخوذ ہے۔ نمبر 1، یہ ایک اصولی اسلامی انقلابی جماعت ہے جو پہلے پاکستان اور بالآخر کل روئے ارضی پر اللہ کے دین کے غلبے یعنی اسلام کے نظام عدل اجتماعی کے قیام یا بالفاظ دیگر اسلامی انقلاب کے لیے کوشاں ہے۔ اس میں اب ہم نے اضافہ کیا ہے یا بالفاظ دیگر نظام خلافت کے قیام کے لیے کوشاں ہے، بات وہی ہے لیکن اس کے لیے اصطلاح جو ہے ہم نے چونکہ تبدیل کی ہے، تو وہ جو ہے ہمارا جو ظاہر عمل کا چوتھا کتاب چاہے وہ جب شائع ہوا اس میں اس کا اضافہ کر دیا گیا۔ نمبر 2، اس کی تنظیمی اساس سمع و طاعت فی المعروف کی شخصی بیعت پر قائم ہے۔ عاطف یہ نوٹ کر لو کہ یہ تبدیلی جب کر دی جائے اس پمفلیٹ میں بھی یہ تبدیلیاں ہوتی رہنی چاہیے۔ تاہم اس کا ایک طویل پس منظر ہے جسے دیکھیے کیا گزرے ہے قطرے پہ گہر ہونے تک کے مصداق پیش نظر رکھنا مفید ہی نہیں بہت ضروری ہے۔ تنظیم اسلامی کا نام پہلی بار اب سے 23 سال قبل اس حیث اجتماعیہ کے ضمن میں سامنے آیا تھا جس کے قیام کا فیصلہ اس اجتماع میں کیا گیا تھا جو 8 اور 9 ستمبر 1967 کو رحیم یارخاں میں منعقد ہوا تھا، اور جس میں لگ بھگ 40 کی تعداد میں ایسے حضرات نے شرکت کی تھی جو اکثر و بیشتر سن 57-58 میں اور بعد میں مختلف مراحل پر جماعت اسلامی پاکستان سے علیحدہ ہوئے۔ اس اجتماع میں ان سطور کا عاجز و ناچیز راقم بھی شریک تھا جو علم و فضل اور تقوی اور تدین کے اعتبار سے تو کم ترین تھا ہی، جہاں تک یاد پڑتا ہے عمر میں بھی سب سے کم تھا۔ یہ دوسری بات ہے کہ اس اجتماع کا انعقاد اصلاً اسی کی تحریک و تحریس اور 1.5-2 سال کی انتھک مشائی کا نتیجہ تھا۔ سن 57-58 کے دوران میں مولانا مودودی مرحوم کے جن قریب ترین رفقا نے جماعت اسلامی سے علیحدگی اختیار کی تھی، ان میں ان چاروں حضرات کے علاوہ جنہیں مولانا مرحوم کی نظر بندی کے دوران مختلف مواقع پر امارت جماعت کی ذمہ داری تفویض کی جاتی رہی تھی، یعنی مولانا عبدالجبار غازی مرحوم، مولانا امین اصلاحی، مولانا عبدالغفار حسن اور شیخ سلطان احمد۔ جماعت کی قیادت کی صف دوم کا بہت بڑا حصہ شامل تھا۔ ان میں سے بعض حضرات تو اس درجہ مایوس اور دل شکستہ ہو گئے تھے کہ انہوں نے نئی تشکیل و تعمیر کی کسی کوشش میں قطعاً کوئی حصہ نہ لیا، جیسے مولانا عبدالجبار غازی مرحوم اور جناب سعید احمد ملک صاحب۔ لیکن بقیہ اکابر میں سے مولانا امین احسن اصلاحی، مولانا عبدالغفار حسن اور حکیم عبدالرحیم اشرف نے بھرپور کوشش کی کہ کوئی نئی حیثیت تنظیمی فوری طور پر وجود میں آ جائے۔ ان کی اس کوشش میں جماعت سے علیحدگی اختیار کرنے والے ان عام ارکان کی اکثریت بھی شریک تھی جو معتدل تعداد میں لاہور، لائل پور، حال فیصل آباد اور منٹگمری حال ساہیوال سے تعلق رکھتے تھے، لیکن افسوس کے مختلف اسباب کی بنا پر یہ مساعی ناکام رہیں اور جماعت کے سابق ارکان پر مشتمل کوئی نئی اجتماعیت وجود میں نہ آ سکی، جس کے نتیجے میں ایک عمومی مایوسی اور بددلی اس پورے حلقے میں پھیل گئی۔ بس اس کو واقعے کے طور پر یہاں پہ بیان کیا گیا ہے، کیا سبب ہے، کیا کمی تھی، اس سے بحث نہیں ہے، یہ تو واقعات کا صرف سیکوینس سامنے لانا مقصود ہے۔ واضح رہے کہ اگرچہ ان جملہ مساعی میں راقم الحروف بھی ایک ادنا کارکن کی حیثیت سے شامل رہا تھا، تاہم ایک طویل عرصے تک ان کا اصل اعصابی مرکز بھی لائل پور رہا اور ان کی روح رواں کی حیثیت بھی حکیم عبدالرحیم اشرف صاحبی کو حاصل رہی تھی۔ البتہ کچھ عرصے بعد جب محسوس ہوا کہ حکیم صاحب موصوف کچھ زیادہ ہی مایوس اور بددل ہو گئے ہیں، تو راقم نے ذاتی تحریک اور منٹگمری کے بعض احباب کے تعاون سے ایک بھرپور مشاورتی اجتماع کا اہتمام کیا جو عزیز ٹینریز ہڑپا میں منعقد ہوا اور کئی روز تک جاری رہا۔
لیکن افسوس کہ یہ کوشش بھی ناکام رہی، نتیجتاً مایوسی کے سائے مزید گہرے ہوتے چلے گئے، اور سن 60-61 کے لگ بھگ جماعت سے علیحدہ ہونے والے اکابر اور عام ارکان کے حلقے میں کسی نئی تعمیر و تشکیل کے ضمن میں کسی عملی سعی و جہد تو کجا، مستقبل قریب میں اس کی کسی امید کے آثار بھی باقی نہ رہے، اور بالعموم وہ فضا طاری ہو گئی جس کا نقشہ ان الفاظ میں سامنے آتا ہے: اب یہاں کوئی نہیں آئے گا۔ اگرچہ بحمداللہ اس وقت بھی ذاتی طور پر راقم کے قلبی احساسات کی کیفیت یہ تھی کہ آگ بجھی ہوئی نہ جان، آگ دبی ہوئی سمجھ۔ راقم الحروف سن 62 سے اوائل 62 سے اواخر 65 تک بعض خاندانی مسائل کی بنا پر کراچی میں مقیم رہا، اور اس اثناء میں مولانا عبدالغفار حسن بھی مدینہ منورہ منتقل ہو گئے، جہاں ان کا تقرر جامعہ اسلامیہ میں بحیثیت استاذ حدیث ہو گیا۔ اواخر 1965 میں راقم تعمیر جدید اور تشکیل نو کے عزم تازہ کے ساتھ لاہور منتقل ہوا، تو اس نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ اپنا وہ اختلافی بیان جو اس نے 1956 میں جماعت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے مقرر کردہ جائزہ کمیٹی کی خدمت میں پیش کیا تھا، تحریک جماعت اسلامی، ایک تحقیقی مطالعہ کے نام سے شائع کر دیا، جو دینی حلقوں اور مذہبی جماعتوں کے علاوہ اخبار و جرائد میں بھی شد و مت کے ساتھ زیر بحث آیا، جس کے نتیجے میں سابقین جماعت کے حلقے میں سے کسی نئی تعمیر و تشکیل کی خواہش از سر نو انگڑائی لینے لگی۔ چنانچہ سن 1966 میں جب مولانا عبدالغفار حسن اپنی سالانہ تعطیلات پر پاکستان آئے تو انہوں نے راقم کے ساتھ کامل اتفاق کرتے ہوئے نہ صرف کراچی اور لاہور بلکہ بعض دوسرے مقامات پر بھی سابق ارکان جماعت کو ایک نئی تنظیم کے قیام پر آمادہ کرنے کی بھرپور کوشش کی، اور ان کی ان مساعی کے نتیجے میں بہت سے لوگوں کے دلوں میں قیام اجتماعیت کی وہ چنگاری جو خاکستر کی موٹی تہ میں دب چکی تھی، دوبارہ پورے آب و تاب کے ساتھ بھڑک اٹھی۔ مولانا موصوف تو اپنی تعطیلات کے اختتام پر واپس مدینہ منورہ تشریف لے گئے، لیکن ان کی غیر حاضری میں شیخ سلطان احمد صاحب نے ان کی نیابت کا حق بخوبی ادا کیا، اور نہ صرف مفصل خط و کتابت کے ذریعے بلکہ اپنی شدید خانگی اور کاروباری مصروفیات کے علی الرغم ایک رفیق کی معیت میں پاکستان کے متعدد اہم مقامات کے سفر کی صعوبت جھیل کر اس تحریک کے پودے کو پروان چڑھایا۔ نتیجتاً جون 67 میں عام محترم اور یہ خاکسار رحیم آباد ضلع رحیم یارخا میں سردار محمد اجمل خان لغاری مرحوم کے دولت قدے پر جمع ہوئے، جہاں طویل گفت و شنید اور بحث و تمہیز کے بعد ہم تینوں نے ایک قرارداد پر دستخط ثبت کر دیے، جو جولائی 67 کے میثاق میں قرارداد رحیم آباد کے نام سے شائع ہو گئی۔ اس قرارداد کا اکثر و بیشتر حصہ تو وہی ہے جو تنظیم اسلامی کی قرارداد تاسیس کے عنوان سے اس کتاب کے صفحے 26 اور 27 پر درج ہے، البتہ اس کے پہلے پیراگراف کی بجائے قرارداد رحیم آباد میں حسب ذیل عبارت درج تھی۔ اس کو چھوڑ دو، اب چلو واضح رہے کہ اس قرارداد کو، صفحہ 7 پر یہ پہلا پیرا ہے، واضح رہے کہ اس قرارداد کو بھی الفاظ کا جامع راقم الحروف ہی نے پہنایا تھا، اور جب راقم نے لاہور واپس آ کر اسے مولانا امین احسان اصلاحی کی خدمت میں پیش کیا اور ان کی جانب سے اس کی بحیثیت مجموعی تائید و تحسین کے بعد طے کیا گیا کہ اس کی ایک مختصر وضاحت بھی ضبط تحریر میں لے آئی جائے، تو یہ خدمت بھی راقم ہی نے سر انجام دی۔ دریں اثنا لاہور میں منعقدہ ایک اجتماع میں مجوزہ اجتماعیت کے ضمن میں ایک مجلس مشاورت کا قیام عمل میں آ چکا تھا، جس کے ایک اجلاس میں نہ صرف قرارداد رحیم آباد بلکہ متذکرہ بالا توضیحات کو بھی معمولی حق و اضافے کے ساتھ منظور کر لیا گیا۔ چنانچہ میثاق بابت 67 میں یہ تمام چیزیں مجلس مشاورت کی جانب سے شائع ہو گئیں، اور ان کی اساس پر ایک اجتماع 8-9 ستمبر کو بمقام رحیم یارخا طلب کر لیا گیا۔ رحیم یارخا میں 6-7 ستمبر کو مجلس مشاورت کا اجتماع ہوا، اور بعد ازاں 8 اور 9 ستمبر کو کھلے اجلاس ہوئے، جن میں اولاً راقم الحروف راقم ہی نے مجوزہ قرارداد اور اس کی توضیحات پڑھ کر سنائی، پھر مولانا امین احسان اصلاحی اور مولانا عبدالغفار حسن نے مزید تائیدی اور توضیحی تقریریں کی، شرکاء اجتماع کی جانب سے بعض لفظی ترامیم بھی پیش ہوئیں، اور بالآخر قرارداد کو مع توضیحات منظور کر لیا گیا، صرف اس فرق کے ساتھ کہ قرارداد رحیم آباد کے ان ابتدائی 3 پیروں کی بجائے جو اوپر نقل ہو چکے ہیں یہ پیرا شامل کیا گیا۔ اگلا صفحہ دوسرا پیرا ہے، یہ عرض کرنے کی کوئی حاجت نہیں ہے کہ اگرچہ اس نئی تنظیم کی سربراہی یا عمارت کے لیے تاحال رسمی طور پر کسی کا نام نہ تجویز ہوا تھا نہ منظور، لیکن اس بارات کے دلہا بہرحال مولانا امین احسان اصلاحی تھے، اور اگرچہ اس نئی حیت اجتماعیہ کے نام کے بارے میں بھی متعدد تجاویز کے پیش ہونے کے باوجود کوئی حتمی فیصلہ نہیں ہو سکا تھا، تاہم چونکہ مولانا اصلاحی تنظیم اسلامی کے نام پر مصر تھے، لہذا غیر رسمی طور پر یہ نام بھی تقریباً طے شدہ ہی تھا۔ اگرچہ راقم الحروف نے یہ احتیاط ملحوظ رکھی کہ یہ اسم علم نہ میثاق میں استعمال ہوا نہ متذکرہ بالا کتابچے میں۔
اجتماع رحیم یار خاں میں اپنے الوداعی خطاب میں مولانا اصلاحی نے اپنی سابقہ تقصیر کے اعتراف کے ساتھ آئندہ کے لیے عزم مصمم کا اظہار کیا تھا، اور اس کے بعد بھی چند ماہ تک ان کی طبیعت میں نشاط کی کیفیت برقرار رہی، اور ہوتا ہے جادہ پیما پھر کارواں ہمارا کیسے انبساط اور انشراح کا اظہار ہوتا رہا۔ چنانچہ بعض چھوٹے اسفار کے علاوہ ایک طویل سفر بھی انہوں نے از لاہور تسکر بذریعہ کار اور وہاں سے کراچی بذریعہ ریل کیا، جس میں راقم بھی حضرت موسیٰ کے فتح کی مانند ان کے ساتھ رہا۔ لیکن افسوس کہ ایک حادثہ تو اس سفر کے دوران سکر میں ایک اجتماع عام کے موقع پر پیش آ گیا، اور بعض دوسرے حوادث اس کے کچھ عرصے بعد رونما ہو گئے، جن کے نتیجے میں ایک جانب تو مولانا اصلاحی کی طبیعت بجھ کر رہ گئی، اور دوسری جانب بعض اہم رفقا کے مزاج میں تکدر پیدا ہو گیا۔ چنانچہ جماعت اسلامی کے ساتھ سابق تعلق کی قدر مشترک کی اساس پر نئی تنظیم کے قیام کی آخری کوشش بھی خوش درخت شید و لیکن شعلہ مستعجل بود کی مصداق بن گئی۔ تاہم راقم الحروف نے اسی وقت طے کر لیا تھا کہ اقامت دین اور اعلاء کلمت اللہ کے بلند و بالا مقاصد کے لیے خالص اصولی اور انقلابی طریق پر جد و جہد، یا بالفاظ دیگر اسلامی انقلاب کی صحیح کے لیے ٹھیٹھ اسلامی اصولوں پر کسی نئی تحریک اجراء اور تنظیم کے قیام کے لیے خود اپنی بساط کے مطابق کوششیں جاری رکھے گا، خواہ اسے نئے سفر اور نئی تعمیر و تشکیل کے لیے تنہائی آغاز کرنا پڑے۔ لاہور میں حلقہ ہائے مطالعہ قرآن اور دارالاشاعت الاسلامیہ کا قیام اور ماہنامہ میثاق کا دوبارہ اجراء پہلے ہی عمل میں آ چکا تھا، چنانچہ قرآن حکیم کے انقلابی فکر اور ولولہ انگیز دعوت کی اساس پر ہم خیال لوگوں کا ایک بالکل نیا حلقہ وجود میں آ چکا تھا، جو فطری تدریج کے ساتھ مسلسل ترقی کر رہا تھا۔ چنانچہ اب راقم نے اپنے جسم و جان کی تمام توانائیوں کو بالکل یکسو ہو کر اور شرط اول قدمی است کے مجنوں باشی کے سے انداز میں قرآن کی انقلابی دعوت کے نشر و اشاعت پر مرکوز کر دیا۔ اس کی تفصیلی رودات کے لیے ملاحظہ ہو راقم کی تعلیم دعوت رجوع الی القرآن کا منظر و پس منظر، جس کے نتیجے میں اولاً سن 72 میں مرکزی انجمن خدام القرآن کا قیام عمل میں آیا، اور 21 جولائی 1974 کی شام کو 21 روزہ قرآن تربیت کا کے اختتام پر راقم نے اپنے اس فیصلے کا اعلان کر دیا کہ آئندہ معاملہ صرف قرآن کی درس و تدریس اور تعلیم و تعلم تک محدود نہیں رہے گا، اور وہ صرف انجمن پر اکتفا نہیں کرے گا، بلکہ اقامت دین کی اجتماعی جد و جہد کے لیے ایک باضابطہ جماعت کا قیام بھی عمل میں لایا جائے گا۔ اب ہمارے پاس صرف 15 منٹ ہے، یا شاید تھوڑا 17 منٹ ہو، اور میں نہیں چاہتا کہ ہم اپنے اس اجتماع میں کوئی تاخیر کریں، کیونکہ پھر نماز کا وقت ہے، آپ لوگوں کو وضو وغیرہ سے فارغ ہونا ہے۔ میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ اب یہ 12 صفحے مزید ہیں اس کتابچے کے، میں اس کے جو اصل نکات ہیں وہ تو اس وقت آپ کو بتا دیتا ہوں، اس میں مسائل کیا زیر بحث ہے، لیکن کوشش یہ کریں کہ جو بھی وقت مل جائے آج رات کا وقت نکالیں، اس کو پڑھیں، تاکہ کل جو سوال جواب کا ہمارا ایک سیشن ہے، آپ اگر اس میں سے کسی مسئلے کی وضاحت چاہیں تو آپ سوال لکھ کر جو ہے وہ اگر دے دیں گے رات کو ہی یا کل الگ صبح، تو میں اس کی مزید وضاحت کر دوں گا۔ اصل میں ہوا یہ ہے کہ جب میں نے اب گویا کہ دوبارہ اعلان کیا تنظیم اسلامی کے قیام کا، تو اس کے لیے قرارداد تاسیس وہی میں نے پیش کی کہ جو سن 67 میں ان تمام بزرگوں کی متفق علیہ تھی، اور جہاں تک نظام جماعت کا تعلق ہے اسے اوپن رکھا کہ پہلے 3 سال جو ہے یہ صرف عبوری دور ہوں گے، اس میں کوئی امیر نہیں، کوئی نظام نہیں، میری حیثیت داعی کی ہوگی کہ میں صرف لوگوں کو اس فکر پر جمع کروں، پھر جو لوگ جمع ہو جائیں گے وہ نظام طے کریں گے، وہ جمہوری بنانا ہے، دستوری بنانا ہے، بیعت کا بنانا ہے، کیا بنانا ہے، یہ پھر ان لوگوں کا کام ہوگا۔ اس کی طرح میں نے گویا کہ اس طور سے حجت قائم کر دی تھی ان تمام سابق لوگوں پر کہ جس تاسیس پر وہ متفق ہو چکے تھے 8 سال پہلے، وہ اسی پر دوبارہ جمع ہو جائیں، پھر آئیں بیٹھے اور کریں۔ اس لیے کہ اگرچہ میرا ذہن بن چکا تھا بیعت کا، وہ تو ہو گیا تھا سن 59 میں، لیکن سن 67 میں بھی ان کے ساتھ چلنے کے لیے میں تیار تھا، میری کوئی حیثیت نہیں تھی، میں تو 7 سوار کی حیثیت سے تھا، اور اس کے بعد بھی میں نے یہ نہیں کہا ہے کہ دستوری جماعت جو ہے وہ کوئی معصیت ہے یا گناہ ہے یا حرام ہے، میرے نزدیک وہ بھی مباحات میں شامل ہے، اگرچہ میرے نزدیک صحیح تر اقرب الی السنہ کتاب و سنت کے نصوص سے جو قرب اور زیادہ مشابہت رکھنے والی چیز ہے وہ یہی بیعت کا نظام ہے۔ لیکن ان حضرات نے اب یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ آپ اگر پوچھنا چاہیں تو ان سے پوچھیں کیوں شامل نہیں ہوئے، انہیں مجھ پر اعتماد نہیں تھا یا کیا تھا، حالانکہ اس میں تو طے تھا کہ نظام تو جو لوگ آئیں گے وہ بنائیں گے، تو ان بڑوں میں سے کسی نے بھی اس میں شمولیت اختیار نہیں کی۔ نتیجتاً جو قافلہ ہمارا بنا اس وقت، اس میں زیادہ سے زیادہ 4-5 افراد تھے جن کا تعلق جماعت اسلامی سے تھا،
پہلی تنظیم جو ہماری قائم ہوئی ہے غالباً 62 یا 70-72 افراد پر مشتمل، ان میں یہ نیا قافلہ بالکل میرے درس قرآن کی بنیاد پر جو ایک فکر قرآنی اور انقلابی دعوت قرآن کی سامنے آئی اس کی بنیاد پر بنا۔ اس کے بعد جو ہے کیونکہ 3 سال بعد ہمیں فیصلہ کرنا تھا، لیکن سن 77 میں وہ ہنگامی صورت ہو گئی اور وہ مارشل لا آیا، تو اس میں پھر ہم نے یہ طے کیا کہ بجائے 3 سال کے 2.5 سال کی مدت ہی میں اب یہ انٹرم پیریڈ جو ہے ختم ہو جائے اور ہم طے کر لیں۔ چنانچہ 6-7 روزہ ہمارا اجتماع ہوا تھا، یہاں قرآن اکیڈمی کا جو بیسمنٹ ہے یہی تھی اس وقت تک ابھی، یا وہ صرف کوارٹر بنے ہوئے تھے جن میں میری بھی رہائش ہے، کچھ اور ساتھیوں کی ہے، اور یا پھر صرف بیسمنٹ تھا مسجد کے نیچے۔ اس میں 6-7 روز کا ہمارا اجتماع ہوا، اور پھر جو بات طے کی گئی وہ میں چاہتا ہوں کہ آپ پڑھ لیں۔ یہ آپ کو ملے گا صفحہ 18 اقامت الدین سے شروع، یہ اجتماع صفحہ 18 پر پہلا پیراگراف ہے۔ یہ اجتماع جو کچھ 2 اجتماعات کے قائم مقام ہونے کے ناطے اور کچھ اہم موضوعات پر تفصیلی ہمارا گفتگو شدہ کیونکہ تیسرا سالانہ اجتماع نہیں ہو سکا تھا، یا دوسرا، وہ مارچ میں ہنگامہ تھا، اور پھر چوتھا ہونا تھا اگلے مارچ میں، کچھ پتہ نہیں کیا ہو، تو ہم نے 2 اجتماعات کا قائم مقام بنایا تھا اس اجتماع کو، جو جولائی میں منعقد ہوا۔ یہی وجہ ہے وہ 6-7 دن کا اجتماع تھا۔ یہ اجتماع جو کچھ 2 اجتماعات کے قائم مقام ہونے کے ناطے اور کچھ اہم موضوعات پر تفصیلی گفت و شنید اور بحث و تمہیز کی ضرورت کے پیش نظر پورے 1 ہفتے کے لیے طلب کیا گیا تھا، 5 تا 11 اگست 1977 قرآن اکیڈمی ماڈل ٹاؤن لاہور میں جاری رہا، اور اس میں راقب نے حسب ذیل 3 تنقیحات کے ذیل میں نہ صرف یہ کہ اپنے دینی فکر کی پوری وضاحت اور شرح و بسط کے ساتھ بیان کیا، بلکہ جملہ شرکاء اجتماع کو بھی اظہار خیال اور اختلاف رائے کا پورا موقع فراہم کیا۔ نمبر 1، اقامت دین، شہادت علی الناس اور غلبہ و اظہار دین کی سعی و جہد نفل عبادات یا اضافی نیکی نہیں، بلکہ ازروع قرآن و حدیث بنیادی دینی فرائض میں شامل ہے۔ نمبر 2، اس دینی فریضہ کی ادائیگی کے لیے التزام جماعت واجب ہے۔ نمبر 3، ایسی دینی جماعت کی حیثیت تنظیمی مغرب سے درآمد شدہ دستوری، قانونی اور جمہوری طرز کی نہیں، بلکہ قرآن و سنت اور اسلاف کی روایات سے مطابقت رکھنے والے بیعت کے اصول پر مبنی ہونی چاہیے۔ یہ گویا کہ 3 باتیں وہ ہو گئیں جو تصور فرائض دینی کے ضمن میں جو ٹاپ لیول ہے اس کی بات ہو گئی۔ تو میں نے عرض کیا تھا ٹاپ لیول پر پہلا التزام جو ہے وہ التزام جہاد ہوگا، اور جہاد جو ہے وہ تصادم کی شکل تک بھی پہنچ سکتا ہے، وہ باقاعدہ جو ہے جان کی بازی لگانے پر بھی آ سکتا ہے۔ نمبر 2، اس کے لیے التزام جماعت لازم ہے، وہ صرف اداروں کے ذریعے سے ممکن نہیں ہے۔ اور تیسرے یہ کہ اس لیول کی جماعت بیعت کی بنیاد پر ہونی چاہیے، وہ بیعت سب و طاعت فی المعروف، وہ بیعت بھی جو بیعت ارشاد ہے وہ اس کی کفایت نہیں کرے گی، بلکہ بیعت سب و طاعت فی المعروف۔ یہی 3 جو کل کی ہماری بحث میں جو ٹاپ کے لیول ہے فرائض دینی کا، اسی کی گویا کہ یہ تعبیر ہے۔ چلیں، الحمدللہ کہ ان تنقیحات ثلاثہ پر پورے 6 دن سے حاصل گفتگو ہوئی، جس کے نتیجے میں شرکاء اجتماع کی غالب اکثریت نے راقم کے خیالات اور نظریات سے کامل اتفاق کیا، اور بالآخر ناظم عمومی جناب شیخ جمیل الرحمن صاحب کی تحریک پر حسب ذیل قرارداد منظور ہو گئی۔ تنظیم اسلامی کا یہ اجتماع عام حسب دفعہ 3 دستور تنظیم اسلامی طے کرتا ہے کہ نمبر 1، آئندہ تنظیم اسلامی کا نظام مغرب سے درآمد شدہ دستوری، قانونی اور جمہوری اصولوں کے بجائے قرآن و سنت سے ماخوذ اور اسلاف کی روایات کے مطابق بیعت کے اصول پر مبنی ہوگا۔ چنانچہ تنظیم اسلامی کے داعی عمومی جناب ڈاکٹر اسرار احمد صاحب آج کے بعد سے امیر تنظیم اسلامی ہوں گے، اور تنظیم میں داخلہ ان کے ساتھ اطاعت فی المعروف کی بیعت کا شخصی رابطہ استوار کرنے سے ہوگا، اور وہ بحیثیت امیر تنظیم اسلامی اپنے فرائض امرہم شورا بینہم اور وشاورہم فی الامر فاذا عزمت فتوکل علی اللہ کی قرآنی ہدایات کے مطابق ادا کریں گے۔ نمبر 2، اس فیصلے سے لازم آتا ہے کہ تنظیم اسلامی میں جو حضرات اب تک شریک رہے ہیں اور ان کی رفاقت آج سے ختم شمار ہو گئی، تاکہ وہ اس قرارداد کے جزو اول کے مطابق بیعت کے نظام میں شامل ہو جائیں۔ نمبر 2،
تنظیم اسلامی کا موجودہ دستور بھی کالعدم متصور ہوگا، اور امیر تنظیم اسلامی جناب ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کو اختیار ہوگا کہ وہ جن رفقا سے مناسب سمجھے مشورہ کر کے آئندہ کا دستور العمل طے کر لے۔ 10 اگست 1977 کو اس قرارداد کی منظوری اور اس پر جملہ شرکاء اجتماع کے دستخط ثبت ہونے پر گویا تنظیم اسلامی کا عبوری دور ختم اور نیا اور مستقل دور شروع ہو گیا، جو بحمد اللہ تاحال جاری ہے۔ اس عرصے کے دوران اگر کوئی خیر ذاتی طور پر عاقم الحروف اور اجتماعی طور پر تنظیم اسلامی سے بن آیا ہے تو وہ محض اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم اور توفیق و تیسیر کا مظہر ہے، اور کوتاہیاں اور لغزشیں سرزد ہوئیں تو ہمارے اپنے نفوس کی شرارتوں کی بنا پر۔ چنانچہ آئندہ کے لیے اللہ تعالیٰ سے ہی سے دعا ہے کہ وہ اپنے خصوصی فضل و کرم سے نوازتے ہوئے ہدایت و استقامت میں اضافہ فرمائے اور شیطان کے فریب اور نفس کی شرارتوں سے اپنی حفاظت میں رکھے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ اب اس کے بعد جو اصل مسئلہ تھا وہ یہ تھا کہ بیعت تو ایک لفظ ہے، اس کے تحت نظم جماعت چونکہ ذہنوں سے بالکل خارج ہو چکا۔ بیعت سے تو لوگ واقف تھے، صرف بیعت ارشاد، پیری مریدی والی بیعت۔ بہرحال عکس ہونا چاہیے اس کا کہ قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی، آگے چلنے والا بھی علی وجہ البصیرت چل رہا ہو اور ساتھ دینے والے بھی علی وجہ البصیرت ساتھ دے رہے ہیں۔ اب اس کا کیا نظام ہو، اس کے مشاورت کے اصول کیا ہو، اس کے لیے کیا ڈھانچہ قرار دیا جائے، اختلاف رائے کے حدود کیا ہو، اس کے آداب کیا ہو، اس میں کن چیزوں کا احتیاطوں کو ملحوظ رکھا جائے، یہ ایک طویل عمل تھا، یہ بڑا اجتہادی عمل ہے جس میں ہمارے جو بھی ساتھی تھے ان کا جو بہترین، ہمارے پاس جو ذہنی بھی مواد جمع ہوا تھا ہماری اپنی حیثیت کے مطابق، ان کا وہ پورا وقت لگا ہے اس پر، اور 10-11 برس تک ہم نے غور و فکر کرنے کے بعد اب وہ نظام العمل جو ہے معین ہوا ہے کہ جو ہمارے اسی سلسلہ اشاعت کے نمبر 4 کتاب کی حیثیت سے موجود ہے۔ گویا کہ وہ چیز اب اصولی اعتبار سے وہ خاکہ اب مکمل ہو چکا ہے۔ اب ہے اس کی تنفیذ کا مرحلہ، جس کو کہ آپ نے سالانہ رپورٹ میں بھی پڑھا ہے، تدریجاً ہم اس کی تنفیذ کے مرحلے میں سے گزر رہے ہیں، اور اب بھی ہمارے بہت سے جو ساتھی ہیں وہ اس بیعت کے نظام کے مضمرات کو پوری طرح شاید سمجھ نہیں سکے۔ میں کوشش کروں گا کہ کل کے اپنے اختتامی خطاب میں اس سے متعلق چند باتیں پھر جو ہے اجاگر کرنے کی کوشش کروں، جیسے کہ فرائض دینی کے بارے میں کل گفتگو ہوئی ہے تو اس اہم نقطے کی بھی مزید وضاحت کروں گا، تاکہ ہر شخص اپنے ذہن کو ٹٹول لے۔ ایسا نہ ہو کہ غیر شعوری طور پر چلتے چلتے بریک لگے، جو بات ہو وہ شعوری ہو، سوچ سمجھ کر ہو اور علی وجہ بصیرت ہو تو ٹھیک ہے، لیکن یہ کہ چونکہ اس کے مضمرات کو سمجھا نہیں تھا لہذا اس وجہ سے ایک مقام پر آ کر جو ہے پاؤں رک جاتے ہیں، یہ چیز ذرا تکلیف دہ ہوتی ہے، اس کے مضمرات کو اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے۔ دوسرا مسئلہ اور تھا، اور وہ تھا جماعت اسلامی کے کا جو فلسفہ تنظیم ہے اس سے ہم نے ایک بڑا بنیادی انحراف کیا ہے۔ جماعت اسلامی میں کسی بھی شخص کو ایک طویل عرصے تک گزارا جاتا تھا یا گزارا جاتا ہوگا اب بھی، کہ وہ امیدوار رکن رہے، اس کی پوری طریقے سے ذہنی تربیت ہو جائے، جماعت کے ساتھ فکر ہم آہنگ ہو جائے، جو اس کے دستور میں چیزیں معین کر دی گئی ہیں کہ ان چیزوں سے بچنا ضروری ہے ان کو بالفعل وہ چھوڑ دے تب وہ رکن بنے گا، ورنہ اس سے پہلے وہ متفق ہے، امیدوار رکن ہے وغیرہ وغیرہ۔ بیعت کے نظام میں ایسا نہیں ہے۔ بیعت کے نظام میں جو شخص جس وقت جب چاہے وہ بیعت میں شامل ہو سکتا ہے، دیر اینڈ دین وہ کہتا ہے کہ میں اس کے لیے آمادہ ہوں، میں اللہ سے بھی توبہ کر رہا ہوں، عہد کر رہا ہوں کہ آئندہ کوئی اس کا حکم نہیں توڑوں گا، اور میں آپ سے بھی وعدہ کرنے کو تیار ہوں کہ سب متعارف معروف کا حق میں ادا کروں گا، اس دین کے کام میں آپ کا ساتھی ہوں، جو حکم دیں گے مانوں گا، اللہ یہ کہ شریعت کے بنیادی احکام سے متصادم ہو، وہ اگر معصیت ہے یا یہ کہ وہ منکر ہے تب لا سمع ولا طاعہ، ورنہ یہ کہ رائے ضرور دے دوں گا اپنی، باقی یہ ہے کہ جو آپ کا حکم ہوگا مانوں گا۔ جو شخص یہ آفر کر رہا ہو اسے کس بنیاد پر رد کیا جائے، کس بنیاد پر کہا جائے کہ ابھی منتظر ہو، تو یہ بنیادی فرق ہے جو تنظیم اسلامی اور جماعت اسلامی کا جو تنظیمی پروسیس ہے اس میں، اس کے بھی بڑے ارتقائی مراحل ہیں۔ چنانچہ اس کے ضمن میں ہم نے شروع میں جو دستور کے اندر چیزیں طے کی تھی، جبکہ ابھی بیعت کا نظام نہیں آیا تھا، ان میں قانونیت تھی کہ یہ چیزیں چھوڑ کر کوئی شخص تنظیم میں آ سکتا، پہلے نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے تاسیسی اجلاس میں جو بہت سے رفقا، 103 سے زائد رفقا تھے، جن میں سے بالفعل صرف غالباً 62-63 جو ہے شامل ہو سکے تھے، اس لیے کہ اب کسی کی ملازمت کے اندر کوئی غلط حرکت ہے، کوئی بینک کا ملازم ہے، کوئی کاروبار میں اپنے جو بھی حساب کتاب ہیں ان میں وہ پورے طور سے صحیح نہیں ہے، تو یہ لوگ کیسے بڑھیں آگے۔ لیکن اس کے بعد جب بیعت کا نظام بنا ہے تو اس میں یہ ہے کہ جو شخص جیسا ہے جہاں ہے اس کو ہم قبول کرتے ہیں،
جیسے کتابوں کا اشتہار آتا ہے یا کسی گاڑی کا ریئر ایز اینڈ ریئر والی بات ہوتی ہے، جہاں کھڑی ہے جیسی ہے اسی حالت میں آپ کو اس کو خریدنا ہے، جو بھی بڈ ہے آپ کی دیجیے، اس میں مرمت کرانی ہوگی تو آپ کرائیے گا بعد میں، تو وہ تو جو جیسی ہے ویسی آپ کو لینی ہے۔ جو شخص جیسا ہے تنظیم میں آ جائے، اس کا عزم مصمم ہے، ہم بھی کامل نہیں ہیں، نہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی اور کامل اس وقت دنیا میں موجود ہے، یہ تو ہم بھی ناقص ہے، درجے کا فرق ہوگا، کوئی زیادہ ناقص ہے کوئی کم ناقص ہے، لیکن یہ کہ وہ جمع ہو جائے، اصلاح کے لیے کوشاں رہے اور اپنی اس جو بھی عہد کیا ہے اس پر حتی الامکان صداقت اور اخلاص کے ساتھ تدریجاً پیش قدمی کرے تو وہ ہمارا ساتھی ہے۔ اس میں بھی جو اصل میں اس وقت ہم نے دستور میں تجدید ایمان اور تجدید عہد اور توبہ کے کچھ لوازم بیان کیے تھے، مجھے یہ گمان ہے کہ ہمارے اکثر رفقاء نے اس حصے کو بالکل نہیں پڑھا۔ اس کی بڑی اہمیت ہے علمی اعتبار سے، جماعت اسلامی سے اس میں بنیادی انحراف یہ کہ جہاں تک کلمہ طیبہ کے جو اور کلمہ شہادت کے جو بھی مثمرات ہیں وہ ہمیں تقریباً پورے کے پورے جماعت اسلامی کے دستور سے لیے اور لکھ دیا اس میں کہ وہاں سے لیے ہیں، اس لیے کہ یہ کوئی چوری نہیں ہے، یہ تو ایک مشترکہ چیز ہے، اور جس میں نے لکھا بھی ہے، میں دیکھ رہا تھا کہ غالباً وہ لکھے ہوئے بھی مولانا مودودی کے ہاتھ کے نہیں تھے بلکہ مولانا منظور نعمانی صاحب کے تھے، ایک روایت کو تک یہ بھی پہنچی، بات مولانا مودودی کے ہو کوئی بھی ہو، میں تو خود اپنے آپ کو اس تحریک کا ہی ایک فرق سمجھتا ہوں، تنظیمی اعتبار سے علیحدہ ہے، تحریک کوئی جو ابو کلام سے شروع ہوئی تھی، تو یہ تو ہمارے مشترک بتا ہے، جو بھی جس پر صلاحیت صرف ہوئی ہے وہ ہماری مشترک جو ہے وہ ایک مشترک اثاثہ ہے اس اعتبار سے، لیکن اس میں ایمانیات کی شرح نہیں ہے، یعنی ٹھیک قانونی اور دستوری طور پر کوئی شخص آخرت کا منکر بھی ہو تو جماعت اسلامی میں آ سکتا ہے، ٹھیک قانونی، یہ کوئی ہونے والی بات نہیں ہے۔ ہم نے ایمانیات کی بھی بڑی جامع اس کے اندر وضاحت کی ہے، اور وہ بہت اہم حصہ ہے ہمارا، اس لیے کہ ہماری اکثریت ان لوگوں پر مشتمل ہے جنہوں نے ان بنیادی چیزوں کو نہ کبھی پڑھا ہے نہ اس پر غور کیا ہے، بس وہ جو اجمالی ہے، قرآن مانتے ہیں، کتاب پر ایمان ہے، یہ اس کا مطلب کیا ہے، وہ حصہ بھی اس کا بہت ضروری ہے۔ اور اسی طریقے سے جو کلمہ طیبہ کے مضمرات ہیں اس میں سے بھی جن چیزوں پر علماء نے اختلاف کیا اور تنقید کی وہ ہم نے نکال دی، اور دو چیزیں اس میں ایڈ کی ہیں کہ کلمہ شہادت کا جو دوسرا جز ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کا جب انسان اقرار کرتا ہے، دعویٰ کرتا ہے، تو رسالت محمدی کے زمینہ کی حیثیت ہے صحابہ کرام کی، اور رسالت محمدی ہی کے ایک دوسرے زمینہ کی حیثیت ہے خلافت راشدہ کی۔ خلافت راشدہ کا اجماع جو ہے وہ امت وہ در حقیقت ہمارے قانون کی دو بنیادی سورسز کتاب و سنت کے بعد تیسری سورس ہے اجماع، جو خلافت راشدہ کے دور میں ہوا، پھر قیاس ہے۔ اس اعتبار سے ان چیزوں کو بھی ہم نے صحیح پرسپیکٹو میں اس میں رکھ دیا ہے، صحابہ کے بارے میں ہمارے کیا نظریات تھے، ہم کیا سمجھتے ہیں، اور اس میں بھی جو ہمارا اہل سنت کا جو موقف ہے ہم نے اس کو سمو دیا ہے۔ پھر یہ کہ اس میں جو معاصی ہے اور شرک کا کی تشریح بھی آ گئی ہے، جو میرے طویل 6 گھنٹے کی تقریروں میں اس کا خلاصہ چند جملوں میں آپ کو وہاں مل جائے گا، وہ ساری تحریر بھی ایسی ہے کہ اس کے ایک ایک جملے کو آپ پڑھیں، ڈائجسٹ کریں، کہیں اختلاف ہو تو اس کے اوپر گفتگو ہو سکتی ہے، لیکن یہ کہ تنظیم میں ہو ان چیزوں کو پڑھائی نہ ہو۔ دوسرا یہ کہ وہ کون سے معاصی ہیں جنہیں چھوڑنا ضروری ہوگا، ہم نے یہ تو نہیں کہا کہ چھوڑ کر آؤ، لیکن آنے کے بعد تو چھوڑنا ہے نا، آخر وہ منکرات ہے، وہ معاصی ہے، ان کی بھی پوری تفصیل وہاں دے دی گئی ہے کہ کن چیزوں سے قطعی طور پر تعلق منقطع کرنا ہے، کن چیزوں میں کیا رعایتیں ہیں، جو بھی ہم نے سمجھی ہے، اور وہ بھی دین اور کتاب و سنت اور ہمارے اسلاف کی جو روایات ہیں اس کے مطابق، تو وہ حصہ بھی در حقیقت ہمارا بہت اہم ہے۔ تیسرا جو تدریجی ارتقاء ہوا بیعت کے نظام میں، پہلے ہم نے بیعت کے الفاظ رکھے تھے اس حدیث پر جو ماخوذ تھے کہ جو میں نے جمعے میں پرسوں بیان کی تھی کہ آمرکم بخمس بالجماعت والصبر والطاعۃ والہجرۃ والجہاد فی سبیل اللہ، تو اسی پر بیعت کی گئی، لیکن یہ کہ بعد میں پھر ہم نے اسے جو وہ متفق علیہ روایت ہے صحیحین کی، بخاری اور مسلم کی، اور وہ بیعت عقبہ ثانیہ، اس میں ایک لفظ کا اضافہ کیا ہے، یعنی انی ابایعک علی السمع والطاعۃ فی المعروف، باقی وہی حدیث ہے پوری، فی العسر والیسر والمنشط والمکرہ، فی المعروف کی قید کا اضافہ ہے۔ ان تمام چیزوں کو آپ اچھی طرح سمجھیں، ان کو اپنے ذہن میں بٹھائیں، کہیں گفتگو ہوتی ہے تو آپ الجھ اس لیے جاتے ہیں کہ آپ کو اپنا موقف صحیح طور پہ معلوم نہیں ہے، یا کہیں کوئی شخص اعتراض کر دے گا اس وقت تو یہ تھا، تو آپ کو اس کا تدریجی ارتقاء کے جو مراحل ہے اس کا فہم و شعور ہونا چاہیے۔ تو یہ ہے در حقیقت جو ہمارے آج کے مطالعے کا اصل موضوع تھا، جس حد تک بھی پڑھ لیا گیا غنیمت ہے، اللہ کی طرف سے اس کا شکر ادا کر رہے ہیں، لیکن یہ جو رہ گیا ہے کوشش
کوشش کریں کہ وقت نکال کر کم سے کم یہ تو نصاب تھا ہمارا اس اجتماع کا، یہ دونوں کتاب تھے علیحدہ تباہ کرا کے آپ کی خدمت میں پیش کیے گئے ہیں، اس کے لیے صبح کو وقت نکالے، رات کو نکالے، اب ایک رات ہی تو رہ گئی ہے یہاں پر، لیکن یہ کہ اس کے اندر جتنی بھی جان مار سکتے ہو مار لو، اور اس میں پھر یہ ہے کہ اگر کوئی اشکال ہو، کوئی ابہام ہو، تو کل جو ہمارے سوالات کا سیشن ہوگا اس میں میں ان چیزوں کی مزید وضاحت کرنے میں خوشی محسوس کروں گا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔ تشریف رکھیں ایسا جی، نہ ہو جیسا کہ بارہا اعلان کیا گیا ہے کہ جب تک اجتماع کے خاتمے کا اعلان نہ کیا جائے کوئی بھی ساتھی یہاں سے اٹھ کر نہ جائے۔ ایک تو میں دوبارہ اعلان کر رہا ہوں، جو آج نماز عصر کے بعد تعارف کا پروگرام ہے جو